مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سید البریات نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبات۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے کے آخری اور عظیم عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کی ہر گھڑی ہر لمحہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جس مہینے میں ایک ایسی عظیم القدر رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو خیر من الف شہر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب سے اس کا آغاز ہوا تب سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے در بند کر دیے گئے، اور اس مہینے کی ہر رات میں بندگان خدا کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی ماہ مقدس کی ان خوبصورت ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ خالق و مالک کائنات آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ناظرین، جب میدان محشر کی تپتی دھوپ، قیامت کی ہولناکیاں اور اعمال کی سختیاں انسان کو گھیر لیں گی، تب کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں پناہ پائیں گے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس عظیم منصب پر فائز کر سکتے ہیں اور اس عظیم مقام کا مستحق بنا سکتے ہیں، اور کن خوش بختوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال کے عرش کا خاص سایہ ہے؟ آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے اعمال اور صفات پر غور کریں گے جنہیں اللہ رب العزت والجلال بروز حشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آئیے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اس سعادت کو پانے کا راستہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں بڑے پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے UAN نمبر 0421170000، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200۔ کالز کیجئے، مسائل کا حل جانیے، خوابوں کی تعبیر پوچھیے، پیغام کے ساتھ محبت کا اظہار کیجئے، ڈونیشنز کے لیے اور عطیات کے لیے۔ ناظرین، اسٹوڈیوز میں آج بڑے پیارے مہمان موجود ہیں۔ پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ہاشم یزمانی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے یزمانی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں، اس شو کی جان ہیں حضرت مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ میں نے پیغام ٹی وی کی جان کہا ہے آپ کو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے گیسٹ موجود ہیں پیغام ٹی وی کے، وہ بھی ریسرچ اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ پیغام ٹی وی کو وقت دینے کا۔ محترم مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں عرش الہی کے متعلق کیا معلومات ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا؟ اللہ اکبر، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عرش الہی اللہ تعالیٰ کی پوری تخلیق میں سے سب سے بڑا ہے۔ بے شک، یعنی جتنی بھی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی اس جہاں میں، وہ سیارے ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ کہکشائیں ہیں، وہ فضائیں ہیں، وہ آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے، سب سے بڑا اس دھرتی پر پوری کائنات میں جو سب سے بڑا ہے تخلیق کے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی سب چیزیں اس کے نیچے ہیں، اس سے کم ہیں، اس سے چھوٹی ہیں۔ وہ جو دعا ہے نا شفا کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، تو اس کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرش معلیٰ کا حوالہ دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیماری اس عرش بری کے مالک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اس پہ اتنا توکل ہو کہ تاکہ وہ، یعنی یہ سمجھے کہ اس لیول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا ہے۔ تو جہاں تک مستدرک حاکم کی روایت ہے اس کی روشنی میں، اور اس کو حسن درجے کی کہا گیا، وہ یہ ہے کہ عرش آسمان و زمین اور اس سارے نظام کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
جیسے اس آسمان اور زمین، وہ آسمان جس کا کنارہ آج تک کوئی نہیں پا سکا، سائنس نے بہت ترقی کی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آسمان یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نیچے، اس آسمان کے نیچے اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں کہ اس کے سامنے ہمارا یہ سورج جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سورج کا بھی ان کہکشاؤں کے سامنے نشان نقطہ تک بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی اتنی بڑی وہ کہکشائیں ہیں جو موجود ہیں اور وہ دریافت ہو چکی، اور آسمان ان سے بہت بڑا ہے، ابھی تک اس کی آخر تک یا اس کی انتہا تک ہم نہیں پہنچ پائے، انسان نہیں پہنچ پایا۔ تو یہ سارے آسمان، 7 آسمان، ان کو پھیلا دیا جائے، زمینوں کو پھیلا دیا جائے، تو یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں اس قدر چھوٹے ہیں جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو، ایک اللہ انگوٹھی اکبر پڑی ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے عرش عظیم، تو یہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ۔ تو اس عرش عظیم کے سائے کی بات آج کرنی ہے کہ وہ کسے نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے، اور اس دن جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ ہم سب کو اس کے لیے جستجو کرنی ہے، وہ صاف اپنے اندر پیدا کرنے ہے کہ ہم وہ حاصل کر سکے اس کا سایہ۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس کی کیا فضیلت ہے اس شخص کی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں؟ یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جسے بروز حشر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی کے بارے میں آپ نے سوال کیا اور مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف آنا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس یہ جنت کا بلند ترین مقام ہے، اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فردوس ہے، جنت الفردوس جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو عرش ہے، اس کی معلومات جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا قرآن کریم کے ذریعے ملتی ہیں، ان میں اس عرش عظیم، اسے عرش عظیم کہا گیا ہے کہ عظمت والا عرش ہے، اسے عرش کریم کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی باعزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے عرش مجید کہا گیا ہے کہ بہت ہی بزرگی والی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کوئی شک اچھا، اس کی جو بزرگی ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، بہت زیادہ مخلوقات میں سے، یہ ایسی مخلوق ہے جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ، بالکل، کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ جو عرش ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جنت ہے، جنت کی یہ چھت ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ بے شک۔ تو اس عرش کا سایہ قیامت کے دن کچھ نصیبوں کو جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور اتنا مشکل دن کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قریبی رشتے، خونی رشتے جو ہیں، وہ انسان کے جو ہے مدد کرنے سے، کوئی اپنا تعلق ثابت کرنے سے یا اس کی کسی بھی طرح کی ہیلپ کرنے سے وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں، اس مشکل وقت میں، کچھ ایسے خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں جو آپ نے مجھ سے سوال فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ وہ اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، اور اس تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ذکر کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، رو پڑتا ہے، اس عرش عظیم کے مالک کے سامنے وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے یا جو بھی اس کی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول کرنا تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عظیم عرش کا سایہ اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی عظمت والی بات ہے۔ اس میں جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ
تنہائی کے جو لمحات ہیں ان میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت شیطانی بہکاوے میں آ جانا زیادہ آسان رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس وقت میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس انداز میں اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت، کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا عظیم رب ہے کہ اس سے زیادہ پاورفل اور کوئی نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ بے شک۔ اور انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت میں اس اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاؤں گا، میں گڑ گڑاؤں گا، میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روؤں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ میری جو غلطیاں ہیں، میری جو کوتاہیاں ہیں، میری جو لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ معافی کا قلم چلا دے گا۔ تو یہ جو انسان یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اسے ایک تو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے اس شخص پہ اللہ تعالیٰ لا یلج النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظمت ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنی غلطیوں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور تو ہی رب ہے نا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف کر دے۔ اب رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان بابرکت ساعتوں میں، ان راتوں میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ان بابرکت اوقات سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر ہم روئیں، دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنی جو حاجات ہیں، ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تزکیہ اور محاسبہ بھی پھر ایسے ماحول میں اچھا ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں، جب انسان اکیلا بیٹھا ہو تو اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گیدرنگ میں لوگوں کے سامنے شاید اس انداز میں جو ہے وہ اپنے گریبان میں نہ جھانک سکے، جب اکیلا ہوتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں اس کی جو وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، تو سب کچھ وہ اس کے سامنے ہوتا ہے نا، بالکل کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، تو اس کی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یزمانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یزمانی صاحب، انصاف کرنے والے حکمران کے لیے کس طرح کے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، اور آج کے حکمرانان کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا نصیحت ہے؟ اس کا جواب آپ سے لیں گے۔ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عبداللہ صاحب، جی جناب فرمائیے گا۔ سر کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، آپ بخیر و عافیت ہیں؟ جی جی شکر اللہ کا۔ سر جی میرا سوال ہاشم صاحب سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی سر میرا خواب اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی جی ضرور بولیے، پوچھیے خواب کی تعبیر، سن رہے ہیں۔ میری مسز ہیں، وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ جی مطلب میرا بیٹا بھی ہے ریئل لائف میں۔ جی 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 وہ خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ جی وہ نا چھت پہ کھیل رہا تھا اپنی نانا کی طرف نا، تو کھیلتے کھیلتے نا چھت سے گر جاتا ہے، تو وہ نیچے گرتے نا وہ مطلب کہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، کلر بلیو ہو جاتا ہے فل، اور وہ وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے، اور میری مسز اس کے پیچھے گر جاتی ہیں چھت سے، اور وہ بھی ویسے فوت ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی طبیعت پوچھنی ہے۔ جی شکریہ محمد عبداللہ صاحب کال کے لیے۔ جی محترم یزمانی صاحب، آپ کے بیٹھنے کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جی ان کے بیٹے کی اور ان کی اہلیہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بظاہر جب اس طرح کا خواب آتا ہے، یہ پہلے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر والدہ جو ہے نا وہ بچے کے پیچھے چلی گئی، یہ بچے سے والدہ کی شفقت کی دلیل ہے۔ بالکل جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ میں صدقے واری جاواں، اور مائیں جو ہیں نا وہ اپنا سب کچھ وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، تو یہ بچے کے ساتھ ماں کی بہت زیادہ محبت اور الفت اور شفقت کی دلیل ہے۔ یہ مرنے کی طرف نہیں بلکہ بچے کی تربیت اور بچے کی خاطر جو وہ کچھ کر رہی ہیں، گویا کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے ڈال کر
اپنی ضروریات کو، اپنے آرام اور سکون، ویسے تو ہر ماں ہی ایسے کرتی ہے، بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے، زندہ ہیں تو ان کی حفاظت فرمائے، جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ساری مائیں ایسے کرتی ہیں، لیکن کچھ زیادہ کرتی ہیں۔ تو یہ جو عبداللہ صاحب نے خواب پوچھا ہے، تو اس والدہ کی بچے کے ساتھ شفقت ہے، اور وہ جو نیچے گر کر مرنا ہے اور پیچھے ہی والدہ کا جو ہے نا وہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، یہ کوئی زندگی کا نیا موڑ، نیا مرحلہ وہ شروع ہوگا ماں اور بیٹے دونوں کی زندگی میں۔ بالکل تو پریشان نہ ہوں انشاءاللہ، باقی بچے کو دم کرتے رہیں۔ بعض دفعہ بچے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی ہی کی دلیل ہے، بچہ چھت پہ جا رہا ہے، کود رہا ہے، کبھی نیچے چھلانگ لگا رہا ہے، تو یہ بچے کے ایکٹیو ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی یا جو زیادہ مستعد ہونا، زیادہ چست ہونا، یہ ماں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، اور پھر بعض یہاں پر ماں کی نظر لگتی ہوئی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ بعض دفعہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں ماشاءاللہ نہیں پڑھ سکی، تبارک اللہ نہیں پڑھ سکی، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، پھر ماں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں پڑھ لیتی۔ تو دم بھی کریں، اور جب بچے کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو ہمیشہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سوال کیا تھا جی آپ سے اپنے آج کے ٹاپک سے متعلق۔ جی، سوال یہ تھا کہ عادل حکمران، جی، انصاف کرنے والے حکمرانان سے متعلق۔ انصاف کرنے والا حکمران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، کیونکہ بظاہر تو حکمرانی ہم لوگ سمجھتے ہیں، آگے بڑھ کر ہم حکمرانی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ حکمرانی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ اگر ہم کہیں کہ یہ نیابت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر جو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر اگر اپلائی ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کی تنفیذ اور نفاذ ہوگا، وہ کسی حکمران کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر وہ عادل ہے، اگر وہ انصاف پسند ہے، تو چوری کی سزا بھی نافذ کرے گا، دیگر جو بھی حدود ہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کا ذمہ دار بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس لحاظ سے نائب اور خلیفہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے اگر وہ حکمران انصاف پسند ہوگا تو وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو من وعن وہ نافذ کرے گا، اور پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اعلیٰ مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم تو ایک فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی خاتون کی بات کرتے ہو کہ وہ ایک اچھے قبیلے کی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ خدا نخواستہ وہ بھی اگر چوری کرتی تو میں وہاں بھی حد کا نفاذ کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انصاف پسندی ہے کسی بھی ایسے شخص کی جس کو نیابت ملے، جس کو اللہ تعالیٰ ایک اقتدار اور طاقت عطا فرمائے۔ تو حکمران اگر انصاف پسند ہوگا، وہ لوگوں کے لیے نرمیاں ڈھونڈے گا، وہ لوگوں پر سختی نہیں کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا دی اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کہ میری امت کے کسی بھی معاملے میں اگر کسی کو کوئی ذمہ داری ملے، اگر وہ سختی کرے تو یا اللہ تو اس پر سختی کر، اور اگر وہ نرمی سے معاملہ چلائے اور لوگوں پر نرمی کرے تو یا اللہ تو اس سے نرمی کا معاملہ فرما۔ تو جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ نرمی پسند بھی ہوتا ہے، وہ لوگوں پر سختی نہیں کرتا، وہ یعنی سختی اللہ کے حدود کی تو ہوگی لیکن ویسے ذاتی طور پر وہ سخت پسند نہیں ہوتا۔ تو انصاف پسند اور نرمی والا جو حکمران ہے، جو عادل حکمران ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بھی حقدار ہے۔ اور پھر جو ذمہ داری ہے الذین مکناہم فی الارض، کہ یہ عادل حکمران ہی ہے جو کہ نظام صلاۃ اس کو رائج کرتا ہے، نظام زکوٰۃ کی دیکھ بھال کرواتا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو اب جو عادل حکمران ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عزت کرتا ہے کہ یہ نہیں، اللہ کی عزت، فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی عزت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اجلال کتنا ہے، اللہ کا اکرام کتنا ہے، اللہ کی عزت کتنی ہے، تو وہ اس کا 3 چیزیں دیکھ لے، 3 چیزوں کو وہ نوٹس کرے، 3 چیزوں میں اپنے آپ کو دیکھے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اگر وہاں پر اس کو وہ چیز نظر آئے تو سمجھو وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں پہلا کیا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان بزرگ آدمی کی عزت کرتا ہے، سمجھو وہ اللہ کی بھی عزت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، اگر وہ عادل حکمران
اور وہ جو ایسا حکمران جو کہ ظلم نہیں کرتا، جو کہ لوگوں کے ساتھ انصاف پسندی والا معاملہ کرتا ہے، ایسے حکمران کی بھی وہ عزت کرتا ہے، سمجھو وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ صاحب قرآن، اہل قرآن یا حافظ قرآن یا قرآن پاک سے تعلق کسی کا جڑا ہوا ہے، چاہے وہ حافظ نہ بھی ہو لیکن قرآن کی تعلیم و تعلم کرتے ہے، وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا خطیب ہے، یا وہ آپ کی خطابت اور امامت نہیں کرتا، وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے وہ مدرس ہے، وہ معلم ہے، قرآن سکھانے والا ہے، اس کی عزت اگر اس کے دل میں ہے، سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت وہ ان 3 چیزوں کے اندر ڈھونڈو، تو یہ عادل حکمران کا مقام ہے۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں الامام العادل، امام عادل، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اور اس کو اللہ کے عرش کا سایہ کیوں ملے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کا عرش اس نے پوری دنیا کو۔ سے ایک کال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رانا عادل صاحب جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رانا صاحب۔ جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی پوچھیے گا۔ جی جس طرح ہم سامنے کرائے پہ دیا ہو جی، اور اس کی مہینے کی آمدن آ رہی ہو تو اس پہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی شکریہ رانا عادل صاحب کال کرنے کا۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی، جو بھی رینٹل پراپرٹی ہو تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ ماہانہ اس سے کتنا ارننگ ہوتی ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ اگر 1,80,000 موجودہ حساب سے وہ اتنے بن رہے ہیں اور اس پہ سال گزر جائے، یعنی ہر مہینے آپ کے پاس اتنے آ رہے ہیں اور خرچ نہیں ہو رہے، آپ کے پاس اضافی پڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے پاس دیگر بیلنس بھی ہے اور یہ جو آتے جا رہے ہیں اس کو اس پہ شمار کر کے، صرف پیسوں میں اور کسی چیز میں شمار نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں تو پیسوں میں شمار کر لیں انہیں اور اس کی اکٹھی زکوٰۃ دے دیں۔ اور اگر اس کی علیحدہ سے 1,80,000 آ رہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے آپ کے پاس، اور یہ آپ کے پاس پڑے رہیں، اضافی خرچ نہ ہوں، تو پھر سال کے آخر میں آپ اس کی وہ دیں گے زکوٰۃ 2.5%۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ رمضان المبارک ہے اور روحانی کیفیات ہیں، اللہ کے گھر مساجد آباد ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، لیکن رمضان جیسے ہی مکمل ہوتا ہے ان میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں ملتی ہے، بلکہ جو رمضان گزرتے ہی شوال کی پہلی نماز فجر ہوتی ہے اس میں بھی ہم بہت زیادہ کمی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، مساجد سے تعلق جوڑنا یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے، اور جو شخص اپنا تعلق مسجد سے جوڑتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اسے انعامات میں کیا کچھ ملتا ہے کہ جس شخص کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے اس کا دل وابستہ ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں رہوں۔ مجھے یہاں پر جو ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو مومن شخص ہے وہ مسجد میں ایسے سکون اور راحت محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے نا، اللہ ویسے ہی رہتا ہے مومن مسجد میں۔ اور جو منافق آدمی ہے وہ مسجد میں ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ کس انداز میں بے چین ہوتا ہے کہ میں بس کسی طریقے سے نا یہ اس پنجرے سے باہر نکلوں۔ تو یہ مثال ہے، ایک مومن کا دل مسجد سے جو ہے وابستہ رہنا چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی رسول کریم نے بیان فرمائی کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ اکبر کبیر، کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ جو شخص اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بس مسجد میں جاؤں، ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ یعنی ہوتا تو باہر زندگی کے معاملات میں ہے لیکن دل مسجد میں۔ جی، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سبحان اللہ، تو وہ اپنی زندگی کی جو بھی مصروفیت ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ فوراً مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک تو یہ فضیلت ہے نا کہ اسے عرش الہی کا سایہ ملتا ہے، اس کے اور بھی بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملنے والے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے
تو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم اپنا تعلق مساجد سے جوڑیں۔ اچھا، اب رمضان چل رہا ہے، رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظیم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور جو اہل اسلام ہیں ان کی کثرت، بہت زیادہ تعداد میں مسلمان اس وقت مساجد میں جو ہے ان کا آنا جانا ہے نماز کے لیے، اعتکاف کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مساجد کے اندر موجود ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ تو اب یہ جو تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رمضان کے اختتام جب ہو جائے، رمضان ختم ہو جائے، تو یہ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس تعلق کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اسے جو ہے کنٹینیو رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں مسجد۔ پلیز کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عبداللہ یوسف صاحب قصور سے، جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی جماعت رہ جائے اور وہ مسجد میں لیٹ پہنچے، تو اگر وہ 2 بندے اکٹھے ہیں تو پھر جتنی ان کی جماعت کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں وہ اکٹھی جماعت سے وہی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں جماعت سے؟ جی شکریہ عبداللہ بھائی، بڑا پیارا بچہ ہے جی، دیکھ لیں ماشاءاللہ بیٹا ہے ہمارا، اور جذبہ چیک کریں جی اس کے سوال کا۔ یزمانی سے پھر آپ ہی رہنمائی کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بیٹے کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ بڑی اچھی تربیت ہے کہ جس عمر میں عام طور پر نماز کا نہیں پتہ ہوتا، یہ جماعت کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز با جماعت کی باتیں، کہ جس سے بڑے غافل ہیں، بڑے لوگوں کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بیٹا اگر جماعت ہو جائے اور 2 لوگ مسجد میں پہنچیں، سوال یہی ہے کہ اب کیا وہ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں آپس میں؟ تو بالکل آپس میں وہ ایک امام بن جائے اور ایک مقتدی بن جائے اور یہ نماز پڑھ لیں، وہ جماعت کروا لیں، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں۔ بیٹے کی بات کرنے کا بھی انداز یہی ہے کہ کبھی رہ جائے، یعنی عادت نہیں ہے، تو اگر عادت نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، انسانی ضرورت کے تقاضے ہیں کہ بسا اوقات انسان لیٹ ہو جاتا ہے، تو اگر 2 شخص اکٹھے آئے ہیں، دونوں کی نماز رہتی ہے، ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے، اور اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، جو پہلے نماز پڑھ چکے ہیں ان میں سے ایک اٹھ جائے اور وہ اس کے ساتھ نماز پڑھا دے، وہ اس کا نفل ہو جائیں گے اور اس کے فرائض ادا ہو جائیں گے، تو دونوں صورتیں وہ بھی آپس میں مل سکتے ہیں، اور جس نے پہلے ادا کی ہوئی ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی نا اس میں ایک پہلو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں، یعنی کئی مقتدی ہوتے ہیں نا، ان کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، اب وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں ان کے ساتھ جہاں پہ جگہ ملتی ہے نا، تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے ان کی بائیں جانب، تو ان کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ آ کے مل گیا ہے، اب مجھے جماعت کرانی ہے، وہ پھر تکبیرات جو ہیں وہ اونچی کر دے، اگر وہ قرات پڑھ رہا ہے، جہری نماز ہے، تو اس میں وہ قرات اونچی کر دے، ٹھیک ہے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کی جماعت ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں تو یہ کلچر عام ہے، تو یہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا میرے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، اور ایسے وہ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ علم کی ذرا کمی ہے، بالکل۔ اور یہ بات، اور ایک اور اہم بات یہ ہے، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ کوئی شخص گھر سے چلا نماز کے لیے اور مسجد پہنچا تو نماز ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں اتنا ہی ثواب لکھ دیتے ہیں جتنا جماعت پڑھنے والوں کا لکھا ہے، ارے سبحان اللہ، یعنی یہ ایک اضافی بونس بھی اسے مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو برکتوں والی زندگی دے۔ کالر ہیں جی ایک اور، ابراہیم صاحب لاہور سے، جی فرمائیے ابراہیم صاحب۔ میرا سوال تھا کہ 2-3 دن پہلے فدیہ آنا دے سکتے ہیں؟ فدیہ جی مجھے لگتا ہے وہی بچہ ہے، وہی بیٹا، اچھا ماشاءاللہ۔ جی کیا سوال ہے؟ سوال کیجئے گا دوبارہ۔ میں نے سن لیا سوال۔ فطرانہ 2-3 دن پہلے۔ میرا یہ سوال ہے کہ فطرانہ دے سکتے ہیں 2-3 دن پہلے؟ جی ٹھیک ہے ابراہیم بیٹا، عید سے 2-3 دن پہلے فطرانہ دیکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ جی جی، فطرانہ، اس پہ نا میں تھوڑا سا کچھ وائرل کلپس ہیں ان کا میں حوالہ دینا چاہوں گا۔ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی آپ عید سے پہلے فطرانہ دے ہی نہیں سکتے، چاند نظر آئے گا، اس کا تعلق کیونکہ فطر سے ہے نا، فطر کا مطلب کہ رمضان ختم ہوا اور اب چاند نظر آ گیا تو اب فطر شروع ہوئی،
تو لفظی مطابقت کر کے لوگ اتنا زور دینے لگ جاتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جو روٹین سے کام چلتے آ رہے ہوں، نئے نئے فلسفے، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اصل اس کے وجوب کا وقت ہے فطر سے تعلق، لیکن کیا وجوب جیسے نماز ہے اس کا ایک وقت ہے نا، تو جب وہ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا نماز، کوئی بھی نفل نماز ہے ایسا۔ تو اسی طرح وجوب اس کا اس وقت ہے، لیکن فطرانہ دینے کا جو طریقہ صحابہ کرام سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1-2 دن پہلے عید سے دے دیا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کا جب یہ عمل موجود ہے تو ہم اس کو لفظی اس میں پیرائے میں نہیں دیکھیں گے کہ اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے، ہم دے سکتے ہیں 1-2 دن پہلے۔ اور اگر باہر سے آنا ہو اور کسی نے انتظام وغیرہ کرنا ہو، یعنی یہاں پہ وہ پیکنگ کرا کے فطرانہ دینا چاہتا ہے یا ایسا کوئی اجتماعی شکل میں، جیسے ہماری کئی یہ جو ہیں رفاعی تنظیمیں کرتی ہیں، تو وہ پہلے بھی اگر لے لیں اور انتظام کرنے کے لیے ایسا کر لیں، کیونکہ انہوں نے تو پلان کرنا ہے نا، تو ان کے لیے جواز اس کا موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں تھوڑی سی بات کروں یہاں پر نا، فطرانہ ایڈوانس ادا کرنا، اب دیکھیں زکوٰۃ ایڈوانس ادا کی جا سکتی ہے، حالانکہ زکوٰۃ میں تو لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب بھی کرنا ہوتا ہے، اسی طرح یعنی سال مکمل ہونا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب بھی کرنا ہوتا ہے، نصاب بنا ہے، کتنی بنی ہے، یعنی وہ حساب نکالنے سے پہلے بھی۔ اب فطرانے کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں کہ اس کا کتنا بنے گا، کتنا حساب نکلے گا، یہ تو کنفرم ہے کہ ہر کسی کا 2.25 کلو یا 2.5 کلو بنے گا، تو اس لیے اس میں نہ کوئی حساب کتاب کے لمبے چکر ہیں، اور یہ بھی ایک فرض صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے، جب وہ ایڈوانس لی جا سکتی ہے تو یہ اتنا سا ایڈوانس تو لیا جا سکتا ہے جتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 2 دن 3 دن پہلے صحابہ اکرام نکال دیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عادل صاحب جدہ سے۔ جی محترم عادل صاحب۔ جی سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ جی میں نے خوابوں کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جی ضرور پوچھیے، جی ضرور پوچھیے۔ جی میں آج دن میں سویا پایا، ابھی جو سونے کی بالیاں ہوتی ہیں نا 2 نظر آئی ہیں، سونے اور کے ایک بیچ میں بالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اچھا جی عادل صاحب، آپ کی عمر، آپ کے بچے یہ بتایا کریں پہلے اسٹیٹس، آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں اس وقت؟ شادی میری عمر ہے جی 65 سال عمر ہے میری جی، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ اور آخری بچے کی عمر کتنی ہے؟ جی چھوٹے بچے کی میری ابھی دسمبر میں 4 سال کا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ختم کر دیں۔ شکریہ عادل صاحب کال کے لیے۔ جی محترم یزمانی صاحب۔ یہ جو بالیاں ہیں نا، بالیاں نشانی ہے عورت اور بیٹی کی طرف، تو ایک بیٹی ان کی موجود ہے، تو آخری بچے کی عمر 4 سال ہے، تو امید ہے کل کے اللہ تعالیٰ، یعنی میں نے عمر اس لیے پوچھی ہے کہ اس ایج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ امید کرے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ کوئی ایسا موقع لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹی عطا فرمائے۔ باقی وہ جو بالی ٹوٹی ہوئی ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کا بچہ بیٹی ہے، بسا اوقات تھوڑی بہت بیماری، کوئی تھوڑا بہت معاملہ، لیکن جب یہ 2 بیٹیاں ہو جائیں گی، یعنی اس وقت انشاءاللہ جو بیٹی موجود ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور بیٹی آ جائے گی، پھر کسی ایک بچی کو یا بیٹی کو کوئی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں کہ کیونکہ گمی نہیں ہے، پوری ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تھوڑا بہت معاملہ ہے، وہ صحت کے مسائل جیسے ہر کسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک بیٹی عطا ہوگی، جب دوسری بیٹی آئے گی تب ان دونوں میں سے کسی ایک کی صحت کا کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اس وقت جو آپ کی بیٹی موجود ہے اس کو رقیہ، دم، سورۃ الفاتحہ اور آخری 2 صورتیں پڑھ کے وہ دم ضرور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب مساجد میں دل کے معلق رہنے کے حوالے سے گفتگو کو مکمل گزارش کر رہا تھا۔ اچھا، جو ایک بچے نے سوال کیا نا کہ جب ہم مسجد میں آئے تو ہم باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ دیکھیں اس چیز کو ہم صرف رمضان کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا سال ہمارا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی تو ہے نا
کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 25 یا 27 درجے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو باجماعت نماز کا اجر ہے یہ کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ مسجد میں جب نماز کا وقت ہے اس وقت جائیں گے، جماعت ہو رہی ہے، تب ہی ہم یہ اجر لے سکیں گے نا. تو اسی لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ جو مساجد کے ساتھ تعلق ہے اسے ہم ختم نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سوال اتنا پیارا ہے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اس وقت رات کے اس پہر بچے نے ماشاءاللہ کیا سوال کیا ہے. جی اچھا اسی حوالے سے مساجد کے ساتھ جو تعلق ہے، مساجد کی آبادکاری کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں بطور مسلمان اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مساجد کی آبادکاری میں ہم ضرور حصہ لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ علاقوں کے اندر محلوں کے اندر مساجد تعمیر کی جائیں اور انہیں آباد کیا جائے. اچھا مساجد کی جو آباد کاری ہے صرف انہیں بنا دینا، بلڈنگ تعمیر کر دینا، عمارت کھڑی کر دینا یہ آباد کاری نہیں ہے، بلکہ مسجد کی آباد کاری یہ ہے کہ مسجد کے اندر اس محلے اس علاقے کے جو قریب کے لوگ ہیں ان پہ ضروری ہے کہ وہ اس مسجد کو آباد کریں، وہاں پر آئیں، جب نماز کا وقت ہو وہ نماز اس مسجد کے اندر ادا کریں. مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر جو نفلی عبادات ہیں، نماز تو فرض ہے نا، اس کے علاوہ نوافل کا مساجد کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. اچھا نوافل جو ہیں وہ گھروں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں اور اسے اجر و ثواب بھی ملے گا. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے حوالے سے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے. حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کی آبادکاری کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. اکثر مساجد میں کارپیٹ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، لوگ سجدہ کرنے سے پہلے رومال یا تولیہ رکھتے ہیں. مساجد میں یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے. اس میں بھی دیکھیں یہ جو مساجد کی صفائی کا جو اہتمام ہے اس میں اگر ہم صرف ویسے تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے کہ جو لوگ عبادت کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں انہیں اس طرح کی جو تکلیف ہے، جو ظاہر ہے ایک اذیت ہوتی ہے کہ ایک آدمی سجدہ کرے اور اسے مسجد کا جو کارپیٹ ہے اسے جو ہے کسی طرح کی کوئی اذیت اسے محسوس ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی اس میں بھی جو ہے کبھی اس طرح کی دیکھیں پسینہ وغیرہ یا مسجد کا اگر فرش یا جو مٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کے کارپٹس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. تو بہرحال ہمیں یہ چیزیں دیکھ کر ایسا نہیں انداز اختیار کرنا چاہیے کہ چلیں جی مسجد کا تو کارپٹ صاف نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ اب نماز پڑھنے مسجد جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کے مسجد سے اپنا تعلق منقطع کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو مسجد کے اندر آپ کو ایک کمی فیل ہوئی ہے آپ بھی تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں نا. اگر مسجد کی انتظامیہ کے ظاہر ممکن ہے کہ ان کے نوٹس میں یہ چیز نہ ہو یا کسی بھی انداز میں فنڈز کی کمی یا کوئی بھی معاملہ ہو دیگر سکتا ہے، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے ہوں، تو کوئی اور بھی اٹھ کر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک کالر ہیں پلیز. جی کالر ہیں جی. السلام علیکم. احمد صاحب سے آلکوٹ سے. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم وہ زکوٰۃ عیدی کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ احمد صاحب سے آلکوٹ سے کال کرنے کے لیے. محترم مفتی صاحب جی یہ ہے کہ انہیں عیدی کہہ کر تو نہیں دیں گے کہ یہ آپ کی عیدی ہے، لیکن عید کے موقع پہ اگر وہ زکوٰۃ انہیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ پہلے پورا جان اس کو دیکھ لیں، اس کی اچھی طرح پرکھ کر لیں کہ واقعی یہ بندے ڈیزرونگ ہیں، ضرورت مند ہیں،
تو پھر آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, لیکن زکوٰۃ کو اگر آپ کوئی اور صورت بنا کے دیں گے یا کہیں گے یہ ہے, تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ عیدی ہے, آپ بے شک عید کے موقع پہ دے دیں زکوٰۃ جو آپ, لیکن وہ ڈیزرونگ ہو, ہاں ڈیزرونگ ہو, مستحق ہو, یہ تو لازم ہے. تو اصل میں جن علماء نے کہا ہے نا کہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ چل جائے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, میں اس کا مستحق ہوں کہ نہیں ہوں. تو جب ہم پوری تحقیق پہلے سے کر رہے ہوں کہ جی یہ بندہ واقعی ضرورت مند ہے, یہ مسکین میں آتا ہے, یتیم کی کیٹیگری میں ہے, ضرورت مند ہے, نادار ہے, جو بھی ہے, یا اس پہ کوئی آفت ایسی آئی ہے, تو جب آپ نے یہ اپنی طرف سے پوری تسلی کر لی تو آپ بتائے بغیر اسے دے دیں. لیکن اس کو کوئی اور نام نہ دیں کہ یہ میں اس لیے دے رہا ہوں, اور نہ ایسی کوئی توقع رکھنی ہے, نہ کسی مقصد اور غرض کے لیے یہ دینا ہے. یہ بات سامنے رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب, سوسائٹی میں ہم اپنے دوستوں کو, اقربا کو, عزیزوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف کس طرح راغب کر سکتے ہیں؟ دور بڑا پرفتن ہے. اگر ہم کسی کو ترغیب دیتے ہیں کسی خیر کے کام کی, اللہ کی طرف لگنے کی اور برائی کے کاموں سے رکنے کی, تو وہ آگے سے فوراً کہہ دیتا ہے اپنے کام سے کام رکھو, تم نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. تو وہ کنتم خیرہ امہ والا کلیہ کدھر لگے گا؟ ہاں جی, یہ واقعتاً یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ بندہ کسی کو دین کی طرف لائے, اللہ کی طرف لائے. تو اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک انذار ہے اور ایک تبشیر ہے. یعنی لوگوں کو متنبہ کرنا اور لوگوں کو بشارتیں دینا. تو جیسے ہم ترغیب اور ترہیب بھی کہہ سکتے ہیں کہ رغبت دلانا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وعیدوں سے ڈرانا. تو باقی کام جو ہے ہمارے ذمے صرف اتنا ہی ہے کہ ہم لوگوں سے حکمت بھری باتیں کریں, لوگوں پہ بوجھ نہ بنیں, اور لوگوں کو پیار و محبت, ہمدردی کی ایسی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیں, اور اپنا ایسا انداز رکھیں کہ ان کو پتہ چل جائے میرا کوئی ہمدرد ہے. بالکل ٹھیک. تو یعنی مجھے ٹانٹ نہیں کرنا, ٹانٹ نہیں کیا جا رہا, طنز نہیں کیا ہاں جی, مجھے تانا زنی نہیں مجھ پہ ہو رہی, بلکہ یہ میرا خیر خواہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ مسلسل اگر کسی کو پیار و محبت سے اس کے وہی طرز اختیار کریں کہ سلام سے پہلے محبت کے بیج اس کے دل میں بوئیں, پھر اس کی ہمدردی دیکھیں. یہاں پہ میں نام تو نہیں لینا چاہتا کہ یہ ایسے گروہ ہیں, وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس کی جو ضرورت ہے نا وہ جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اپنی دعوت نہیں دیں گے, سب سے پہلے اپنی ضرورت دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو کیا پرابلم, کیا لاحق ہے, کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے, کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے, کوئی بے روزگاری ہے, وہ اس کا حل کراتے ہیں. اب لوگوں کے سامنے تو یہ چیز, جب یہ کام لوگوں کے ہو جائیں بس ان کے لیے تو وہ بہت بڑی شے بن جاتا ہے. پھر وہ جو بھی کہے گا انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے, جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, تو انہوں نے پھر دوسری طرف. تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات دیکھیں. بعض اوقات تنہائی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر. تنہائی کا بڑا مسئلہ ہے. جو بزرگ ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو وہ پھر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کے مسائل پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بڑا ہے. تو آپ ان کو کمپنی دیں, ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں, دیکھیں کیسے ایسے معاشرے میں لوگ ہیں, کیوں یہ تنہا رہتے ہیں, مسجد کیوں نہیں آتے. تو اس طرح ان کے نا ہمدرد بن کے جب آپ دعوت دیں گے, اور اللہ کی جو ہے نا اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدیں وہ انہیں سنائیں گے, تو یہ بڑا اچھا ہوگا. اور تبشیر سے پہلے انذار ہے, یہ ایک قرآن مجید کا کلیہ سمجھ لیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ سمجھ لیں. وہ کیا ہے, جب فترت وحی کے بعد پہلی آیات اتری سورہ مدثر کی, تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ قم فانذر. حالانکہ بالکل آغاز تھا. آپ کہیں گے کہ بالکل آغاز میں تو بشارتیں دینی چاہیے, خوشخبریاں کہ جنت ہے اور یہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ نے یہ کام جو کرنا ہے فانذر, آپ متنبہ کیجئے. اس وجہ سے کوہ صفا پر بھی چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, یہ فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں یہ سامنے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے. آپ نے کبھی اس زبان مبارک سے کبھی ایسی خلاف حقیقت بات نہیں کی, تو ہم مانیں گے ضرور. ما جربنا الا صدقا, کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا, تو پھر ہم مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انا النذیر الاریان, کہ میں بالکل واضح طور پر تمہیں متنبہ کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. تو جیسے اس عذاب سے پہلے, اس لشکر سے پہلے میں متنبہ کروں اور تم مان جاؤ گے, تو اسی طرح ایک بڑا عذاب آنے والا ہے, اس سے پہلے میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ.
تو یہ انذار کا طریقہ نا کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے یہ بہترین ہے. جب وہ آ جائے تو پھر اسے بشرا ولا تنفرا، اسے خوشخبریاں دیں، اسے متنفر نہ کریں، اسے دین کے قریب لائیں. کیونکہ ٹریک چینج کرنے کے لیے انذار زیادہ کارگر ہوتا ہے. رستہ بدلنے کے لیے انذار، آپ اسے کہیں نا کہ جی یہ رستہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو دونوں پہ چلے جاؤ، نہیں، اسے کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر جاؤ گے تو خطرہ ہے، خدشہ ہے، ڈوب جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثہ ہوگا، یہ راہزن موجود ہے یہاں پہ. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. اسی لیے میں نے پوچھا ہے، آج کل معاشرے میں یہ چیز بہت ملتی ہے، بہت ضرورت ہے نوجوانوں کو خیر کی طرف لانے کی. ہاں بالکل. اور جیسے یہ جو حدیث مبارکہ جو آپ نے ان سے بھی پوچھی ڈاکٹر صاحب سے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ نشا کا لفظ جو ہے نا یہ قابل غور ہے. نشا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رمضان میں عبادت کر لی. نشا کا مطلب یہ ہے اس کی جو اٹھان ہے وہ عبادت میں ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں اس کی پوری اٹھان، یعنی روزے آئے ہیں تو روزے رکھ رہا ہے، نماز، قیام اللیل، خرچ، صدقات، اللہ سے ڈر کے جینا. تو یہ ساری کیفیات جو ہے نا یہ آتی ہیں نشا میں. کیسی پھر ترغیب کس انداز سے مزید ان کو دلائی جائے، یعنی مسجد کی طرف لایا جائے؟ ایک تو آپ نے ٹول بتایا کہ انہیں سلام کی جائے، ان کے معاملات دیکھے جائیں، اگر انہیں کسی چیز کی حاجت ہے وہ پوری کرنے کی، وہ ضرورت حل کرنے کی، مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور سب سے ایک اہم جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں کہ وہ کیا تھے اور کتنی انہوں نے عمر پائی اور کیسے کارہائے نمایاں انجام دے گئے. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، یعنی کیسی کیسی خوبیاں اور اوصاف اللہ نے رکھے. آپ ایک ہی صحابی کو لے لیں، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، انصار میں سے قبیلہ اوس کے سردار تھے. تو وہ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد قوم سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا سردار ہوں، اگر تم میری یہ بات نہیں مانو گے، یعنی اسلام قبول نہیں کرو گے، پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 35 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. 35 سال کی عمر، پیک جوانی. تو اس عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے عرش کا رحمان کا عرش جھوم اٹھا، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اتنا بڑا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کا اظہار کیا اور عقلیں عاجز ہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے نا اس نے بھی جھوم کر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا. آپ اندازہ کیجئے خوبی کیا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ بنو قریظہ کا جب تک میں انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ نے واقعی بنو قریظہ کو ختم کروایا اور انہی سے فیصلہ کروایا. وہ بھی اس پہ راضی ہوئے. تو یہ کردار ہے، جب ہم لوگوں کو رکھیں گے سامنے کہ دیکھو تمہاری عمریں کیا اور ہمارا رخ کس طرف ہے، تو ہمیں کس طرف کرنا چاہیے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت بی بی صاحبہ خانپور سے. جی وعلیکم السلام ماں جی، فرمائیے. میرا سوال ہے جی، میری رشتہ دار پچھلے رمضان مبارک دی گئی تھی تے اتنے جا کے تے ایسا انہوں نے کیا کہ مسئلہ کہ میرے نکل گیا فطرانہ، تے فطرانہ نام دے سکی تو مجھے اب یاد آ رہا، اس وقت آج تک مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں فطرانہ نہیں دیا کہ اس کا کیا ہوگا. جی ماں جی، کال کرنے کا شکریہ. ماشاءاللہ ہر عمر کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے. یزمانی صاحب، سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کا فطرانہ نہیں یاد رہا یا ایسا ہی ہے؟ کوئی بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ یا اللہ، ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو چیز ہم بھول جائیں اس کو معاف کر، اور پھر اللہ نے جواب میں کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. تو اگر بھول گئے، نہیں یاد تھا، علم نہیں تھا، تو اب ڈبل ادا کر دیں. کوئی بات نہیں، اب ڈبل ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک چیز یاد نہیں آئی اپنے ٹائم پہ، اب نماز کے بارے میں اگر آدمی بھول جائے، سویا رہ جائے، تو جیسے یاد آئے، جیسے آنکھ کھلے وہی اس کا وقت ہے. تو اب اگر انہیں یاد آیا ہے کہ پچھلے سال میں نہیں دے پایا، پورا سال یعنی وہ ذہن میں نہیں رہا، تو اب ادا کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی ناظرین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فطرانے کا وقت ہے نا، عید سے پہلے بالفرض کوئی رہ گیا، کوئی ہو سکتا ہے یاد نہ رہا ہو یا پیسے اس وقت نہ ہو، اچھا میں دیتا ہوں، اور پھر جلدی سے نماز عید کی طرف چلے گئے، عید کا وقت ہو گیا،
اس کے بعد بھی ادا کر دیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے, اس کے بعد بھی آپ ادا کر دیں. وہ فطرانہ نہیں تو کم از کم صدقہ تو ہوگا, اس کا ایک متبادل تو بن جائے گا نا. یعنی بالکل اس کو پھر دینا ہی نہ, اس سے بہتر ہے کہ آپ دے دیں, وہ صدقہ ہو جائے گا, لیکن وہ کر دیں ضرور ادا. بالکل ٹھیک. یزمانی صاحب ابھی بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی, کتنی بڑی سعادت ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان, اور کہتے ہیں جوانی مستانی, تو وہ اپنی اس جوانی کو, نوجوانی کو, اور اس اپنی شباب کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دے. کتنی بڑی سعادت ہے, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس کا جواب لینا ضرور ہے, پر ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حالت بھی ہے, ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے, الحمدللہ بالکل خیر و عافیت. علماء کرام کی خدمت میں بہت ادب سے سلام پیش کرتا ہوں. جی علماء کرام جواب دے رہے ہیں آپ کی سلام کا. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل ہی ہاتھوں پاؤں سے مزدور ہو چکا ہوا ہے, کھانا پینا بھی کوئی کرے اور واش روم کا کام بھی کوئی کرے اس کا. جی. تو وہ اگر کسی کے سامنے دستے دراز ہاتھ کرے زکوٰۃ کے لیے, اور سامنے والا دینے والا وضاحتیں مانگے, اس کے اوپر بھی اس نے کیا کرنے ہیں یا کیا, ایک تو میرا یہ جواب شریعت کیا کہتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی نے جائیداد اپنی خریدی, وہ اپنی وائف کے نام لگا دی, اس کے 4 بچے بھی ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اس نے اس ڈر سے ان کے نام لگا دی کہ آنے والے وقت میں میرے بہن بھائی اس میں حصے دار نہ بن جائیں. اس کے اوپر کیا ہے, مجھے ذرا وضاحت کر دیں, مہربانی ہوگی. شکریہ کال کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جی محترم مفتی صاحب. جی یہ ہے کہ جب بندہ ایک بالکل ضرورت مند ہے, اور ظاہر ہے ایسا بندہ جو کما نہیں سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے باقاعدہ آپ کو سرفراز نہیں کیا گیا تھا, تو تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بات کی, وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کے دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اور اسلام اور ساری تعلیمات کے بعد پھر ایسے ضرورت مندوں سے ایسے سوال کریں, تو میرا خیال ہے یہ ان کی دل آزاری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ضرورت تو ہر ایک کی ہے نا, کسی نہ کسی نوعیت کی, کہ اس نے کھانا پینا جینا, پھر اس کے متعلقین ہو سکتے ہیں, اور رہنے کے لیے ان چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ وہ یعنی اس کی دل آزاری نہ کریں. بالکل ٹھیک. دیکھیں جو اما السائل فلا تنہر ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں نا, اس سے آپ ایسے بے تکے سوال, بے مقصد سوال وہ نہ کریں. اس کا تو ایک ایک انگ, ایک ایک عضو بتا رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے. تو یہ ہے. اور اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, ایسے لوگ بھی خاصے امیر ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس صورت میں ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال تھا ان کا جائیداد کے حوالے سے, جو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے. ہاں, اس میں یہ بات ہے کہ جو شخص اپنی کوئی ایسا ہبہ کرتا ہے یا اپنی وراثت, اپنی پراپرٹی, جس سے وہ ورثاء کو محروم رکھنے کے لیے اقدام کرے. ایک ہے ویسے اس نے زندگی میں نارمل حالات تھے, بیوی کے نام لگا دی, کسی مدرسے کے نام لگا دی, کوئی اور ایسا کر دیا, مثلا پیغام ٹی وی کے نام لگا دی اپنی زندگی میں. تو میں تو کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی اعلان انشاءاللہ ضرور آئے گا کہ پیغام ٹی وی کے لیے وقف کریں. تو انشاءاللہ یہ تو بات ٹھیک ہو گئی. لیکن ایک وہ شخص ہے جو کسی کو محروم کرنے کے لیے ایسا اقدام کرتا ہے نا, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے. محروم نہیں کرنا, ویسے آپ اپنی زندگی میں جو بھی حالات ہیں کر دیں, وہ انسان اس کا مالک ہے, کوئی بھی ایسا. لیکن اگر اولاد کو دینا ہے تو پھر برابر ہوگا. اولاد کے سوا کسی بھی کام میں لگاتے ہیں اپنی رقم, جو بھی کرتے ہیں اس کی اجازت ہے. بیوی کو بھی لگا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اچھا, اس کا آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہی غیلان ثقفی غالباً, ان کی پہلے 10 بیویاں تھیں, تو جب مسلمان ہوئے تو ان کی بیویاں 4 کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان 4 کو حضرت عمر کے عہد میں انہوں نے طلاق دے دی بالکل آخر میں آ کے, یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واضح طور پہ فرمایا کہ تم لا تراجعن, تم ان سے رجوع کرو گے یا پھر میں تمہاری قبر کے ساتھ وہی حال کروں گا جو ابو رغال کی قبر سے کیا گیا. تو ابو رغال کون تھا؟ جس نے ابرہہ کو مکہ کی طرف رہنمائی کی تھی کہ یہ بیت اللہ اور یہ حرم ہے, کیونکہ رستوں کا پتہ تو نہیں نہ ہوتا, تو اس وہاں کے لوگ یہاں کے واقف تو نہیں تھے, تو اس نے ان کو کہا تھا, ان کو بتایا تھا کہ یہ مکے کا رستہ ہے. تو عرب جب بھی اس کی قبر سے گزرتے تھے نا, اس پہ پتھر مارتے تھے.
تو حضرت عمر نے اتنی وعید سے کہا کہ اگر تم ان سے رجوع نہیں نہ کرو گے. کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ میری بیویاں یہ جو ہے نا یا میری جائیداد کی وارث نہ بنے. تو جب کوئی ایسا اقدام کرے کہ اپنے ورثاء کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے جن کو وارث، ان کو محروم کرنے کی کوشش کرے، جیسے انہوں نے سوال بھی کیا، تو یہ تو جرم ہے. ایسی اگر کوئی کرتا ہے بات تو اس سے وہ واپس لیا جائے اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم کیا جائے. اور پہلی صورتحال میں نے آپ سے عرض کر دی. اور غالباً ان کی اولاد بھی موجود ہے. جی جی اولاد بھی ہے، ہوتے ہوئے پھر بیوی کو دیا ہے. پتہ نہیں اب کیوں ڈرتے ہیں. جب بیٹے بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے بھائی بہنوں کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے. تو ڈر پتہ نہیں کس چیز کا. بالکل ٹھیک. سوال کیا تھا آپ سے نوجوان کے بارے میں جو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا ہے. وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اے سعد بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے. 30 سال میں مسلمان ہوئے، 35 سال میں اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا. یعنی یہ ہے نوجوانی کہ 30 سال 35 سال یعنی کتنے 5 سے 6 سال ان کو ملے ہوں گے، لیکن کس قدر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوجوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم نہروں میں کود جائیں، اگر آپ کہیں تو آپ جہاں ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں جو ہے نا وہ چھلانگیں لگا دیں. اور یہ ہمارے اموال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس میں سے جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے اس سے جو آپ چھوڑیں گے. ایسے جذبات کا اظہار سپاہی کرے تو سپہ سالار کی خوشی کا اور جذبات کا. وہ حضرت کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ سعد بن عبادہ رضی وہ اللہ. سعد بن عبادہ وہ اچھا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں. دونوں انصار کے جو قبیلے تھے ان دونوں کے سردار کا نام سعد تھا. تو ناموں کا اثر آپ دیکھ لیں. وہ سعد بن عبادہ اور یہ سعد بن معاذ، اور دونوں کی خدمات بڑی شاندار. وہ بھی نوجوانی میں یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کے رسول لے لیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے. تو اگر اس طرح کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے ناظرین میں پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے اموال، اپنی جائیدادیں، اپنے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ڈھیر لگا دیں کہ یہاں سے جو اللہ کے رستے میں قبول ہوگا وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے. مثال کے طور پر ہمارے ناظرین افطار ٹرانسمیشن میں کالیں کرتے ہیں اور جیسا کہ مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں کوئی وقف کی صورت میں، یا ہم کہتے ہیں کہ سحری میں بھی کوئی کالیں آنی چاہیے. تو یہاں جو وہ دیتے ہیں چاہے وہ اللہ کرے کوئی وقف کی صورت میں ہو یا لاکھوں روپے ڈونیشن کی صورت میں ہو یا ہزاروں روپے ڈونیشن کی صورت میں، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کم ہو گیا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں جو چلا گیا ہے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے اس سے جو ہمارے اکاؤنٹس کے اندر باقی ہے، کیونکہ وہ محفوظ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ خیر کا کام جو اللہ کو محبوب ہو، جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کرے. تو صدقہ وہ بھی انہی چیزوں کے اندر شامل ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو نوجوانی کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر جب بڑھاپے کے اندر انسان آئے گا اور پھر وہ دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ میں نے فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے فلاں عبادت کی تھی، فلاں نیکی کی تھی. تو اگر نوجوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں انسان گزار دے، پھر بڑھاپے کے اندر کم از کم یہ حسرت نہیں رہے گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. پھر بڑھاپے کے اندر یہ افسوس نہیں کرنا پڑے گا کہ جب میرے پاس مال تھا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جب میں رکوع کر سکتا تھا میں نے رکوع نہیں کیا، جب میں سجدہ کر سکتا تھا نہیں کیا. پھر کم از کم وہ حسرت نہیں رہے گی. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نوجوانی کی عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل کلاں اگر خدا نخواستہ 60 سال کی عمر کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کے بعد کوئی 20-25 سال بھی اللہ نہ کرے اس کو بستر علالت پہ رہنا پڑتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کو بیمار رہنا پڑتا ہے. تو نوجوانی کی عبادت اگر وہ عادت رہی ہوگی، وہ نوجوانی عبادت میں گزری ہوگی، اب وہ کانوں میں آواز ٹکرا رہی ہے اللہ اکبر کی، دل مچل رہا ہے لیکن جا نہیں پا رہا. لیکن نوجوانی میں جاتا تھا، اللہ کہتا ہے تو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، تجھے نماز باجماعت کا ثواب میں دے رہا. سبحان اللہ. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمینہ مشکور صاحبہ سیالکوٹ سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز بریک کر رہی ہے. وعلیکم السلام.
جی میری بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ پیغام ٹی وی آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ سر میرے 3 سوال ہیں. جی جی ضرور. ہم افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی ٹینشن کی وجہ سے میرے شوہر نے افطاری سے 10 منٹ پہلے پانی پی لیا. تو کیا ان کا یہ روزہ ہو گیا یا ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ ان کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں نے روزے سے بس اپنی ٹینشن میں تھے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں سارا سال ذکر اذکار بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن فجر کے وقت میری آنکھ نہیں کھلتی. اکثر میں فجر قضا ہی پڑھتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں کہ میں فجر کے لیے اٹھ جاؤں. جی میری بہن شکریہ کال کا. میرے شہر سے کال ہے. 3 سوال ہیں، میرا خیال ہے تینوں علماء دیں جواب اس کا. اچھا اس میں جو میرے خیال میں سب سے پہلا انہوں نے سوال کیا کہ میرے شوہر نے 10 منٹ پہلے دسترخوان میں بیٹھے ہوئے روزہ افطار کر لیا ٹینشن کی حالت. جی ٹینشن مجھے جو میں نے سمجھا ہے ان کے سوال سے وہ اس طرح سے ہے کہ انہیں اس چیز کا اس ٹائم احساس ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، کسی ٹینشن میں تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ اس سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ انہوں نے جو ہے انہیں اس چیز کا جب احساس، وہ کسی پریشانی میں تھے اور اس چیز کا انہیں بالکل احساس نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں اور کھانا پینا جو ہے وہ مجھے نہیں کھانا چاہیے یا پانی نہیں پینا چاہیے، اور اگر پی لیا ہے بھول سے تو انشاءاللہ ان کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، ان کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے غالباً. دسترخوان پہ انہوں نے کہا ہم افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹینشن کی کوئی بات چل رہی ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے بندہ بالکل بیٹھا بھی ہو تو اسے احساس نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا توجہ ہوتی ہے. ذہنی طور پہ جب ان کی کوئی ایسی کسی پریشانی میں ہے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے بس پانی کی بوتل ہے یا پانی کا گلاس ہے اٹھا کے بعض اوقات بندہ نا بے دھیانی میں پی رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہے نا خطاً بھول جانا. اچھا خطاً بھی ایسا ہو جائے تو اس کی دلیل بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. خطاً سے مراد یہ ہے کہ آپ بھولے نہیں ہیں، غلطی سے ایسا ہو گیا. کیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مطلع ابر آلود تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا، جیسے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی بالکل ایسے بادل چھاتے ہیں تو انہوں نے روزہ کھول لیا. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد سورج پھر نظر آنے لگ گیا. جی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کا حکم نہیں دیا کیونکہ انہوں نے خطاً ایسے کیا تھا. تو خطاً ہو یا نسیاناً ہو، بھول کے ہو تو اس میں گنجائش موجود ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کا روزہ برقرار ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا ان کا کہ میں سارا سال ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہوں لیکن نماز فجر عموماً میری قضا رہ جاتی ہے، اٹھ نہیں پاتی. ہاں جی اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے اس کے لیے نا پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ رات کو آپ جلدی سوئیں، یعنی اس کا پورا اہتمام کریں. جلدی سوئیں گے تو یقیناً نیند جو ہے ایک عمر میں وہ جا کے تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یعنی 6-7 گھنٹے اگر سو لے کوئی مرد عورت تو اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اگر جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ جلدی اٹھیں گے. دوسرا یہ کہ آج کل الارم وغیرہ موجود ہیں، انہیں لگایا جائے اور اس کے لیے. اور تیسری یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارا رب، یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا رب ہمیں آواز دیتا ہے عرش بری سے آسمان دنیا پہ نزول فرما کے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں. تو ہم جن کی ضرورت ہے وہ سوئے ہوں اور جو دینے والا ہے وہ جاگ رہا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزانہ قضا کرنا یہ کسی بھی صورت روا نہیں ہے، یعنی ڈیلی بیسس پہ. ہاں کبھی ہو جائے ایسے تو ٹھیک ہے، تو وقت پہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے اہتمام جو بھی ہو سکے وہ کریں. اچھا اس میں جو ہے دیکھیں رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فجر کا وقت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا جو وقت ہے یہ فرشتوں کے جو ہے وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے. تو اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں، نماز ہم پہ فرض ہے، وہ ہم پورا نہیں کر رہے تو ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی طرف سے ہمارے اوپر جو اس وقت جو ایک فرض ہم نے ادا کرنا ہے، کبھی کبھار اس کا جو ہے وہ لیٹ ہو جانا یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے مستقل طور پہ ہمیں جب یہ دل میں احساس ہوگا کہ میں نے مستقل اسے لیٹ کرنا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا جواب تھا، پلیز اس سوال تھا اس کا جلدی سے جواب دے دیجئے. کالر سوال کیا تھا بولا؟ تیسرا سوال ذہن سے محو ہو گیا. کالر لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اویس صاحب چکوال سے، جی فرمائیے گا اویس صاحب۔ سر میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو صبح کی جماعت ہو رہی ہے تو میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے آگے جماعت ہو رہی ہے، کیا میں سنت پہلے پڑھوں گا یا پھر اگر فرض نماز کے ساتھ چلتا ہوں پھر سنت پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی کہتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت ادا کرو، کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ نہیں قضا کے ٹائم وہ پڑھیں گے، اس طرح سنتیں ہوں گی، اس کے بارے میں پلیز تھوڑا بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ اویس صاحب۔ مفتی صاحب ذرا شارٹلی جواب دیجیے گا۔ جی بس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی قد اقیمت لہا، جب اقامت کہہ دی جائے تو صرف وہی نماز پڑھنی ہے جس کی اقامت کہی گئی ہے، یعنی دوسری نفل نماز اس کے سوا نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آئیں تو نماز سے ملیں، سنتے ہیں بعد میں پڑھ لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں آپ کے سامنے، یعنی یہ ہوا کہ آپ نے فوری بھی سنتے پڑھنے کی اجازت دی، آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ تو جس کو جو صورت میسر ہو گئی، مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بعد میں پڑھ لے، اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اسی وقت پڑھ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جماعت کے ہوتے ہوئے سنتے نہیں پڑھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارہ عامر صاحبہ لاہور سے، جی میری بہن۔ السلام علیکم۔ اوکے ٹھیک ہے۔ محترم ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ 7 قسم کی کیٹیگریز ہیں، تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کامیاب وہی ہوں گے؟ جی دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو بتایا ہے کہ فلاں فلاں کامیاب ہیں، تو وہ کافی زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ صرف فضیلت اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تاکہ یہ والے جو کام ہیں یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر ہم صرف کامیابی کی بات کریں تو وہ تو سورۃ بقرہ کا جو آغاز ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ گفتگو جاری رکھتے ہیں، بڑی اہم کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سارہ عامر صاحبہ لاہور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ میں نے ڈونیشن کرنا تھا 10,000 کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور جزائے خیر دے۔ آپ برکات رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں تعاون کے حوالے سے بارش کا پہلا قطرہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب اس سلسلے کو اللہ بڑھائے تو ان سب کا اجر آپ کو بھی ملے۔ بہت خوشی کی بات ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے اور برکت دے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ یزمانی صاحب آپ بھی مختصراً۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے، اور یہ 10,000 جیسا کہ ذہن بھائی نے بتایا کہ اب جتنے بھی لوگ سحر ہفتہ ٹرانسمیشن میں آئیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا پہلا قطرہ ہے، وہ ثواب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا، برابر کی شریک ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، لوگ کالز کر رہے ہیں، مسائل کا حل جاننے کی بھی جستجو میں ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی، اور یہ جو کال آئی ہے اس کال کی ہمیں مزید جو ہے وہ انتظار ہے۔ اس طرح کی کالز کیجئے، ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن فجر تک جاری رہے گی، لیکن وقت ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھاننی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھاننی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔
मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी स्कॉलर्स मौजूद हैं। फ़ज़ीलतुश्शेख मौलाना मोहम्मद हाशिम यज़मानी साहब, मुफ्ती मोहम्मद नौमान फ़ारूकी साहब, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अब्दुस्सत्तार साहब हफ़िज़हुमुल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, रिपीट करता हूँ, UAN नंबर 042111700000। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321565200। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले अल्लाह ताला के अर्श के हवाले से और उसके अर्श के साए के हवाले से और उन लोगों के बारे में सवाल हो रहे थे और जवाबात आप अता नवाज रहे थे कि जिनको बरोज़ हशर अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा। तो जब हम अल्लाह ताला के अर्श की बात करते हैं तो वो अल्लाह कितना अजीम होगा जिसका अर्श इतना बड़ा है, उसकी जलालत, उसकी अज़मत के क्या कहने। सुबहाना ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रिया वल अज़मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलालत, अल्लाह की अज़मत, उसके कुरान पाक अगर उसको समझने के लिए अगर हम कुरान पाक को सामने रखें तो अल्लाह ताला ने अपना जिस अंदाज़ में तारुफ़ करवाया है कि अल्लाह ताला ही ये सारी जो कायनात है, जिस तरह की बादशाहत अल्लाह ताला की है वैसी बादशाहत किसके पास है? अल्लाहु अकबर। जो अज़मत अल्लाह ताला की है वैसी अज़मत किसकी है? जो जलालत अल्लाह ताला की है, ज़ुल जलाल वल इकराम, वो अल्लाह के अलावा और किसके पास है? तो अल्लाह ताला से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई पावरफुल नहीं, बेशक। और अल्लाह ताला ही इंसान को जो कुछ भी दिया गया है, ये हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया गया है। बेशक। कोई बड़े से बड़ा बादशाह जो है, उसे ये जो बादशाहत दी गई है, उसे जो हुक्मरानी दी गई है, उसे जो सल्तनत दी गई है, ये उसे अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है और ये बहुत ही महदूद है, ये ख़त्म हो जाती है और इसका अरसा भी महदूद है और जगह भी महदूद है। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि जिसकी सल्तनत, जिसकी जलालत और जिसकी हुक्मरानी जो है वो लामहदूद है। अल्लाह ताला के जो अख्तियारात हैं वो लामहदूद हैं। अल्लाह ताला के अख्तियारात, अल्लाह ताला की ताकत, उसे हम समझ ही नहीं सकते। हमारी जो अकल है वो उसका इदराक नहीं कर सकती। ला युद्रिकुहुल अबसार वो युद्रिकुल अबसार, कि अल्लाह, हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो अकल है, ये अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की जलालत को सही तरीके से उसका इदराक उसे नहीं समझ सकती। और हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है और उसने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तुम मेरी इबादत करो। ये जो पेशानी है, ये जो इसे मेरे सामने ही झुकाया करो। कॉलर हैं एक प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद इकबाल साहब साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मोहम्मद इकबाल साहब फरमाइए। हम आपकी बातों से, उलमा कराम की बातों से बहुत मुस्तफीद होते हैं। अल्लाह ताला आपके चेहरों को हमेशा तरोताज़ा रखे। आमीन आमीन व इय्याकुम। जब आपकी बातें आपके दोस्तों में करते हैं तो हमारा दिल हमारी आंखों में उमड़ कर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आपके जज्बात हैं जी। अल्लाह ताला हमें साथ जुड़े हुए भी हैं, डोनेट भी करते हैं आपको। माशाअल्लाह। एक सवाल है सर मेरा आपसे, और एक गुजारिश है जो बाद में करूंगा जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के मतन में दो लफ्ज थे कि मैं आपके दरमियान अपना कुरान और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। तो एक दोस्त है, वो कहता है कि सुन्नत का लफ्ज नहीं था, अहले बैत का था। क्या अहले बैत का था या सुन्नत का था? जी ठीक है। गुजारिश क्या है जनाब की? रहने वाले लोग हैं, कभी कभी शिरक पे फौज का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, पैगाम के लिए और हमारे लिए इतने अच्छे जज्बात का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला हमें आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की तौफीक दे। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, ये जो इन्होंने बात की है इसमें सही मुस्लिम की रिवायत है, सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं और वो उस वक्त की उनकी रिवायत है जब बिल्कुल वो आखिरी उम्र में थे। तो उन्होंने ये बयान किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे गदीर खुम जगह पे,
आपने जो खुतबा दिया था तो आपने पहले अल्लाह ताला की किताब की याद दिलाई और उसकी ताज़ीम, उसकी अज़मत, वो सब कुछ बयान किया, और फिर फरमाने लगे इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन, कि मैं दो अहम चीज़ें, बड़ी गरां कदर चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरे इतरती, मेरे अहले बैत। ठीक है, तो किताबुल्लाह और मेरे अहले बैत। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। 3 मरतबा ये फरमाया। तो ये हदीस अलहदा है, इसका जो तसव्वुर है, इसका जो पस मंज़र है वो भी अलहदा है, और वो जो हदीस है वो मुअत्ता इमाम मालिक की है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, कि तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक तुम किताबुल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामे रखोगे। तो ये 2 अलग-अलग हदीसें हैं, और इसका मतलब पता है क्या है कि अहले बैत अत्हार रज़ी अल्लाह अन्हुम कि उस बात को जो हदीस के सुन्नत के मुताबिक है वो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, असल में ये है, इन सारी हदीस को मिलाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अहादीस मुबारका को जब मिला के एक नतीजा अखज़ किया जाता है तो उसमें यही बात होती है कि जो भी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको फ़ोकियत होगी, और जो भी इस हवाले से होगा उसको हम तस्लीम करेंगे, क्योंकि अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम उनका तो सिलसिला चल रहा है ना, यानी जो भी आगे अहले बैत में से उनकी फिर नस्ल से, फिर उनकी नस्ल से, तो हम ये देखेंगे कि अहले बैत में से जिनका मकाम और मर्तबा, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जैसे सुन्नत के मुतल्लिक फरमाया ना, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही मा, जब तक इनको थामे रखोगे गुमराह नहीं होगे। अच्छा, और उस पे जो आता है उसमें यह है कि उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ अहले बैत के बारे में, यानी उस पर यह नहीं है कि इनको थाम के रखना है, बल्कि उस पर यह कहा कि अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, यानी उनके बारे में तुमने मोहतात रहना है। बिल्कुल ठीक, उनकी इज़्ज़त इकराम में कोई फ़र्क ना आए, ना कोई मुबालगा रही हो, वो असल ये उसका पस मंज़र है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हैं जी एक मोहम्मद अफसल साहब लाहौर से। जी मोहम्मद अफसल साहब फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि आम पानी और ज़मज़म पानी में किस तरह पीना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप काबिल तहसीन हैं, आपके प्यारे प्यारे चेहरे सुबह सुबह नजर आते हैं, बहुत दिल को खुशी होती है। आपका चैनल पाकिस्तान में पहला मजहबी चैनल है जो बहुत चीजें में बताता है। जब हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। अरे आपका शुक्रिया, आप जब भी कॉल करते हैं बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, बस इन्हीं दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी मोहतरम यज़मानी साहब, ज़मज़म पीने का और आम पानी पीने में क्या डिफरेंस है, कोई है डिफरेंस? जी ज़ाहिर है कि जब आदमी आम पानी पीता है उस वक़्त उसके जज्बात वो नहीं होते जो ज़मज़म पीते वक़्त होते हैं। ज़मज़म एक ऐसा, उसका ताल्लुक़ या उसकी निस्बत एक ऐसी जगह से है कि जो अल्लाह ताला का घर है, तो जज्बात के हवाले से तो ज़ाहिर है कि एक अलग अलग होगा। और आम पानी और ये पानी पीने में जैसे कहा जाता है कि ज़मज़म ज़रूर खड़े होकर पीना चाहिए, या उसके लिए स्पेशली क़िबले की तरफ रुख करना चाहिए, यानी हमारे अदब व एहतराम जो हमारे यहाँ मारूफ़ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, ये भी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, वो भी बैठ के पीना है, ये भी बैठ के पीना है। लेकिन आम पानी जो है उसके साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है वो हमारी वो नहीं होती जो ज़मज़म के बारे में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, जिस गरज़ और जिस नीयत के साथ पिया जाएगा अल्लाह ताला वो मुराद पूरी करेगा। तो गरज़, नीयत और इरादा, इस हवाले से तो फ़र्क होगा, बाकी पीने के अंदाज़ में कोई फ़र्क नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत के हवाले से गुज़ारिशात आपके सामने रख रहा था कि अल्लाह ताला ऐसी अजीम ज़ात है कि अपना तारुफ़ अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फ़रमाया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, सूरत इखलास जिसे कुरान पाक का, जिसे सुलुसुल कुरान कहा जाता है, कुरान पाक का तीसरा हिस्सा इसे कहा जाता है, कि जो शख्स 3 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करे अल्लाह ताला उसे 1 मरतबा कुरान पाक, मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत का अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने क्या ज़िक्र फरमाया है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ऐलान फरमा दीजिए आप ये ऐलान फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाहु समद,
अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला की ना औलाद है और ना ही अल्लाह ताला के वालदैन हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही अल्लाह ताला की कोई बराबरी करने वाला है। ये ऐसी अजीम सूरत है कि अल्लाह ताला अकेला है, उस अकेले की ही हमने इबादत करनी है, उसी के सामने ही हमने अपनी पेशानी को झुकाना है, उसी के सामने ही हमने सजदा करना है, हमने इबादत उसी की ही करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान को और जिन को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमने जो इबादत करनी है उसी अज़मत वाले, उसी जलालत वाले रब की इबादत करनी है जिसने हमें पैदा किया है। उस रब को छोड़कर, उस रब ताला के अलावा हम किसी भी और के सामने, ये जो पेशानी है, हम किसी के सामने नहीं झुकानी चाहिए। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी इबादत जिस चीज़ को करार दिया है वो तौहीद है। अल्लाह ताला के यहाँ जो सबसे बड़ी नेकी है, सबसे बड़ी इबादत है वो तौहीद है। और सबसे बड़ा गुनाह अकबरुल कबाइर जिसे कहा गया है वो क्या है कि जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ दे, जो अल्लाह ताला के सामने पेशानी को ना झुकाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने झुक जाए। सुभान जो अल्लाह। शिर्क का एक कॉलर हम ले लेंगे प्लीज़। कॉलर है जी मिसेज़ अख्तर साहिबा लाहौर से। जी फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाजी रशीद साहब लाहौर से एक दूसरे कॉलर हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम रशीद साहब फरमाइएगा। मैं हाजी रशीद बात कर लाहौर से। माशाल्लाह जी मेरा ये एक सवाल है कि मसलन 8-10 लाख रुपया आए, तकरीबन महीना 1.5 या 2 महीने हों, तो क्या उस पे भी ज़कात पड़ेगी? तो एक दूसरा सवाल ये है, अगर ख्वाब में कोई मछलियाँ वगैरह पकड़ें तो इसका क्या ख्वाबनामा, ये हाशमी साहब या यजमानी साहब पूछिएगा। शुक्रिया हाजी रशीद साहब कॉल के लिए। ख्वाब की ताबीर बता दें मोहतरम हाशमी साहब। जी, ख्वाब के अंदर इन्होंने कहा कि मछलियाँ पकड़ने का ख्वाबनामा क्या है, तो इसका ताबीरनामा ये है कि इंशाअल्लाह इनको खैर मिलेगी। मछलियाँ ये रिज़्क़ भी है, खैर भी है, और इनकी उम्र गुफ्तगू से बुज़ुर्ग लगते हैं कि बड़ी उम्र के हैं, तो आगे इनकी जो नस्ल है पोतों पोतियों की शक्ल में, नवासों नवासियों की शक्ल में वो इंशाल्लाह बढ़ेगी। रिज़्क़ भी है और औलाद भी है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल उनका था कि जी 10 ज़कात लाख रुपए के हवाले से जो ऐसी बड़ी रकम मिल जाए ना, यानी वो ज़ाहिर है विरासत से या किसी भी सूरत में आ जाए, तो वो उस पे ज़कात तब होगी जब उसको साल पूरा होगा। बिल्कुल। बाकी जो छोटी मोटी रकम कारोबार में आती रहती है, जाती रहती है, उसको फिर औसतन देखेंगे वो साल भर उतनी रहती है तो उस पर ज़कात होगी। बिल्कुल ठीक। बड़ी अमाउंट को अलहदा रख लें, और ये जब इस पे साल पूरा और कमरी साल पूरा होना चाहिए तो उस पर ज़कात देंगे 2.5% अगर ये बरकरार रहे तो। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी, तो अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत के हवाले से मैं गुज़ारिशात कर रहा था कि सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी डॉक्टर साहब मौजू बड़ा प्यारा है, अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत सुनने का जी चाहता है। पर कॉलर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हलीमा साहिबा लाहौर से। मैंने सवाल किया कि अटैच बाथरूम में वुज़ू करते हैं तो वुज़ू तो नहीं जो हो जाता है? सवाल रिपीट कीजिएगा। अटैच बाथरूम होता है, उसमें वुज़ू करते हैं तो वुज़ू हो जाता है? जी ठीक है, अटैच बाथ में वुज़ू करने के हवाले से सवाल है। शुक्रिया हलीमा साहिबा कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी जी, चाहिए ऐसे कि ऐसी सूरत में कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले से आप वाशरूम में दाखिल हों और फिर वुज़ू वहाँ पे कर सकते हैं। उमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद हम नंगे बदन अगर वुज़ू करेंगे तो वो फिर वुज़ू नहीं होगा, तो बरहना हालत में भी वुज़ू किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वुज़ू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो फर्माबरदारी है वो तौहीद है, और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नाफरमानी है, सबसे बड़ा गुनाह अकबरुल कबाइर जिसे कहा गया है वो शिर्क है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। तो इसीलिए जब हम अल्लाह ताला की अज़मत और जलालत का इकरार करते हैं, हम ये मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला ही सबसे अजीम और जलील ज़ात है, तो फिर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमने उस ज़ात के साथ कभी शिरक नहीं करना। अल्लाह ताला की जो तौहीद है हमने उसको पुख्तगी से थामना है और उसी के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। कुरान पाक की जो सूरह फातिहा है इसको देखें, इसमें क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया
जी जी कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली रज़ा साहब सियालकोट से जी। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी फरमाइए। सर ये मेरा यजमानी साहब से सवाल है जी जी कि कीजिए। मेरी अभी उम्र जो है वो तकरीबन 44-45 साल है। जी तो एक ख्वाब में बचपन से देख रहा हूँ कि मैं अक्सर पेड़ के ऊपर अमरूद लगे होते हैं, खास तौर पर स्पेशली अमरूद, ठीक है, तो वो मैं उतारता हूँ और बहुत खूबसूरत और बहुत देखने में अच्छी होती हैं, लेकिन मैं उनको खा नहीं पाता, मतलब खाया नहीं मैंने आज तक ख्वाब में देखा। और दूसरा ये है कि मेरे नाना वो फोत हो गए हुए हैं, तो वो जब से फोत हुए हैं मतलब तकरीबन 15 साल हो गए, उसके बाद बहुत दफा मुझे ख्वाब में मिले हैं और उन्होंने मुझे मछलियां दी हैं, जिंदा मछलियां साबुत पूरी, लेकिन वो मतलब वो भी नहीं, मैं पकाया नहीं या मैं खा नहीं सका है। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया अली रज़ा साहब कॉल के लिए। नहीं क्लियर। चूँकि बचपन से आ रहा है ना, तो बचपन से अब तक आ रहा है कि अमरूद देखा है, पेट पे देखा है, और अमरूद लगे हुए भी देखे हैं, तोड़े भी हैं, लेकिन खाने की नौबत नहीं। और दूसरा ख्वाब जो नाना अबू या वालिद साहब ने कुछ मछलियाँ वगैरह दी हैं, मछलियाँ मौजूद हैं लेकिन पकाने की नौबत उनकी भी नहीं है। दोनों ख्वाब आपस में मिलते हैं, दोनों की कैफियत ये है। अब 45 साल इनकी उम्र है, ज़िंदगी में कई ऐसे चांसेस इनको मिले होंगे कारोबार के हवाले से, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औलाद के हवाले से कोई यानी मिस कैरेज हो जाते हैं, यानी बच्चे वगैरह के मामलात। अगर इनके साथ कोई ऐसा मामला हो चुका है, कोई बच्चा वगैरह, कोई मिस कैरेज वगैरह, तो ये उसकी ताबीर। और अगर कारोबार के अंदर कहीं कोई इंसान को चांस मिलता है लेकिन वो अवेल नहीं कर पाता, इसी तरह जो मछलियों का मामला है, मछलियाँ मौजूद हैं लेकिन वो अवेल नहीं, उसको पका नहीं पाए। तो इसलिए जो चांसेस मिलते हैं, बाज़ दफ़ा ना इंसान की ज़िंदगी में कोई चांस आता है कारोबार का, वो कहता है नहीं इससे कोई बड़ा चांस मिलेगा फिर मैं लूँगा, नहीं, जो आपके हाथ में है उसको आप कर गुजरें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। बिल्कुल तो ये चांसेस मिलने की तरफ इशारा है, लेकिन ये सही मानों में उसको अवेल नहीं कर पाते, तो कोशिश करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाले। ठीक है। कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सियालकोट से उम्मे फ़हद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल तो नहीं है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, और शाहजा जी के प्रोग्राम के हवाले से जो आज लाहौर में इंशाअल्लाह ताला ताक़ात में होगा और 29 ताक़ात में सियालकोट में, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि दुआ कर दी जाए कि बहुत अच्छे हो जाए प्रोग्राम। जी शुक्रिया कॉल के लिए। अन्नूर के प्रोग्राम्स सियालकोट और लाहौर में जो हो रहे हैं, उस्ताद निगत हाशमी साहिबा के उसके लिए दुआ के हवाले से कहा है उन्होंने। अल्लाह ताला कामयाब करे उनको। जी मुफ्ती साहब। जी अल्लाह ताला कामयाब करे, नूर फैले, रोशनी फैले, दीन की दावत फैले, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहब। जी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फ़ातिहा की जो इब्तिदा की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए हर नमाज में इंसान ये कहता है ना कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए हैं जो इन तमाम जहानों का रब है, इनका बनाने वाला है, इनको चलाने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम, कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो रहमान है और रहीम है। अब हमें समझना चाहिए कि रहमान का क्या मतलब है, रहमान से क्या मुराद है और रहीम से क्या मुराद है। इन दोनों लफ्ज़ों में इतनी वुसअत है अगर हम इन्हें समझना चाहें। अर्रहमान का मतलब है कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है कि जो दुनिया में जो लोग अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करते हैं या नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजता है, और क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला के ख़ास लोग हैं, जो मुक़र्रबीन हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी नवाजेगा। सुभान अल्लाह। कॉलर हैं जी, एक गुफ्तगू जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नासिर कंबो साहिब लाहौर से। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल खैर वाफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए फ्रेश बैठे हैं जनाब, फरमाइए। जी सर, मेरा ये सवाल है कि ये जो वित्रों की दुआ होती है, ये रुकू से पहले पढ़नी चाहिए या रुकू से उठ के पढ़नी चाहिए, या हाथ बांध के पढ़नी चाहिए या हाथ खड़े करके पढ़नी चाहिए? जी नासिर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है जनाब मुफ्ती साहब। इसमें जो कुनूत वितर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका साबित है, वो तो सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से उनके शागिर्द ने सवाल किया कि फ़लाँ साहब कहते हैं कि आपने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद पढ़ते थे कुनूत वितर,
تو انہوں نے کہا وہ جو ایسے کہتا ہے نا وہ غلط کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی جو دعا تھی وہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے, وطر قنوت وطر, اور وہ جو 1 مہینہ آپ نے پڑھی تھی قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد تھی. تو انہوں نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. ہاں بعض صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے, جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ قنوت وطر جو ہے وہ بعد میں پڑھتے تو اس کے ساتھ دیگر دعائیں بھی آپ شامل کر لیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواز ہے, اور اصل اگر سنت کو دیکھیں تو یہ اچھا طریقہ ہے, اور ہاتھ باندھے ہی پڑھنا ہے, اور دعائے قنوت سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. یعنی وہ ہوتا ہے کہ یہ رفع الیدین کرتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں اس موقع پہ, وہ ثابت نہیں ہے. بس ایسے ہی آپ سورہ اخلاص ختم کریں اور ساتھ ہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ پڑھیں اور رکوع سے پہلے پڑھیں. بالکل ٹھیک. راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے آن لائن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام بھائی, بہت شکریہ. راؤ صاحب ادھر ہم آن لائن بیٹھتے ہیں, آپ ادھر لائیو بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ. جی الحمدللہ, یہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں سعادت ہے کہ آپ کو اسی لیے اس وقت میں ہمیں آپ سے رابطہ کروایا گیا. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم سارے علماء اکرام کو. علیکم السلام ورحمۃ آج میں اللہ. ایک تو خواب پوچھوں گا, ایک خواب کی تعبیر, تو دوسرا ایک میرا سوال ہوگا. جی ضرور پلیز. خواب یہ ہے کہ 1997 میں میرے والد جو تھے نا وہ تھوڑے سے بیمار تھے. 15 روزے انہوں نے رکھے, اور تقریباً 15ویں روزے مجھے ایک خواب آیا کہ ایک عورت ہمارے گھر سے, وہ جیسے گاؤں میں آتے ہیں نا روزہ شہری کے لیے لینے آتی ہیں, وہ غریب غربا لوگ جو ہوتے ہیں, وہ اس کا نام جنت تھا. اچھا. تو وہ مجھے خواب آ رہا ہے شہری کے ٹائم ہی, کہ جیسے وہ نا مجھ سے لڑ رہی ہے اور مجھ سے کچھ لینا چاہتی ہے. تو وہ میں اسے دینا نہیں کچھ چاہتا کوئی چیز, لیکن وہ مجھ سے لڑ کے نا وہ لے جاتی ہے. تو کافی عمر کی تھی. تو میں جیسے ہی اوپر سویا ہوا تھا, اٹھ کر نیچے آیا تو وہ نیچے تھی. مجھے تھوڑی سی خوف بھی محسوس ہوا اس کو دیکھ کر. تو جیسے ہی وہ دن گیا تو اس کے کچھ چند دن بعد ہی, یعنی کہ عید والے دن, میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا نام جنت تھا. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا اس کی تعبیر بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے مشاہدے میں 2-3 مرتبہ کچھ ایسے واقعات آئے ہیں کہ میں زرگر پیشہ میرا سناروں کا. جی. تو کچھ لوگوں کے دانت ہوتے ہیں سونے کے لگے ہوئے, اور کچھ کڑی وغیرہ لوہے کی. ایک دوست تھا, اس کے ہاتھ میں کڑی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کڑی ہم نے بہت کاٹنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کاٹی گئی, لوہے کی تھی, کافی مضبوط تھی, کاٹی نہیں گئی, وہ بہت مشکل نہ اتاری گئی. تو ایسے جو کسی کے دانت سونے کے لگے رہ جائیں یا کڑی اسی طرح ہی رہ جائے, تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دانت سونے کے اتارے جائیں اور کڑی اتاری جائے, یا پھر کوئی مجبوری کے تحت اگر نہ اتر رہے ہوں تو ویسے ہی دفن کر دیا جائے؟ تو اس کے متعلق ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کی عمر میں عزت میں اضافہ عطا فرمائے. راؤ صاحب, ہاشم یزمانی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں خواب کے حوالے سے. راؤ صاحب آپ کی والدہ حیات ہیں؟ جی نہیں سر, والدہ میری پہلے فوت ہو گئی تھی. کی عمر میں, اور والد میرے 20 سال میری عمر تھی جب تک. جی بس یہی. جی شکریہ راؤ سکندر صاحب کال کے لیے. جی یزمانی صاحب, یہ خواب کے اندر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ والدہ پہلے فوت ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ خاتون ہیں جو کہ لینے کے لیے آئی ہیں, اور وہ جنت نام بتایا گیا ہے, اور وہ بڑی عمر کی ہیں. ان کی والدہ بھی والد صاحب سے پہلے فوت ہو چکے تھے, تو اس کا مطلب وہ نوجوان نہیں تھیں, وہ بھی بڑی عمر کی تھی. اور ان کا نام جو بھی ہو, اگر جنت کہا گیا ہے تو اس سے اشارہ ان کی والدہ محترمہ کے بھی اللہ کے ہاں اچھے مقام کی طرف ہے, اور ان کے والد محترم ان کے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. بہت اچھا خواب ہے, اور اس کی تعبیر تو ہو چکی, اور وہ جنت دونوں کے لیے انشاءاللہ جنت. دانت اور کڑی والے کے حوالے سے مفتی صاحب, یہ جو کوئی ایسی چیز جو نہ اتر سکے, تکلیف نہ دی جائے کسی بھی فوت شدہ کو,
کیونکہ اس کو تکلیف دی جائے ایسے ہی جیسے زندہ کو تکلیف دینا ہے. تکلیف دیے بغیر جو اتر سکتا ہے وہ اتار لیں. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سونا لگا ہو یا ایسا کوئی دانت وغیرہ تو وہ ساتھ ہی جانا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کو نکال لیں. وہ ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نکل سکے تو ایزیلی اس کو نکالنا چاہیے, اذیت نہیں دینی چاہیے. اور ویسے میں کہوں گا کہ ایسی چیزیں نکال ہی لینی چاہیے جو قیمتی ہوں نا, جیسے دانت ہے سونے کا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو ہے جی قبر جو ہے نکال کے ڈونیٹ کر دینی چاہیے. نہیں دوسرے چور وہ قبر کھدائی کر کے, ہاں جی قبر کھود کے کوئی ایسے ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ بچایا جائے. اور وہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کو نکال کے بندہ ڈونیٹ, اور ویسے بھی وہ وراثت کا کی چیزیں وہ وراثت ہے, وہ وراثت ہے وہ لوگوں. کالر ہیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. خاور صاحب گجرات سے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں رمضان میں اور غیر رمضان میں ادا کرتے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ فجر سے پہلے کبھی آپ نے 11 رکعت سے زیادہ بھی ادا کی ہیں؟ جی شکریہ خاور صاحب کال کے لیے. جناب محترم مفتی صاحب, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے, وطر کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھتے تھے. اس طرح 13 کی بھی روایت آتی ہے. تو اچھا اس سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نا, تو اس میں تھوڑی بہت وہ جو ہے نا اضافہ اور کمی وہ منقول ہے دیگر صحابہ کرام سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل زیادہ تر یہ ہے 11 رکعت, اور اس سے زیادہ کم اور زیادہ کی جو روایت ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ 13 کی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی, قاسم علی صاحب بورے والا سے. جی محترم قاسم صاحب. جی السلام علیکم. جی میرا سوال تھا, وعلیکم ایک السلام بندہ اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہے جی, اس کو بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اعتکاف کی وجہ سے اس کے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا, کیا وہ دوبارہ کے بیٹھ؟ جی شکریہ قاسم علی صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی جو اعتکاف کی کسی وجہ سے کسی عذر کے باعث اعتکاف سے اٹھ جاتا ہے تو اس کا پچھلا اعتکاف ختم ہو گیا. یعنی کسی عذر سے اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب دینے پہ قادر ہے, اس کو سارے 10 دن کا دے دے. پہلا اعتکاف اس کا ختم ہو چکا ہے. اب نئے اعتکاف کے لیے اگر وہ دوبارہ آئے بیٹھے نیت کرے تو اس کو بھی اجازت ہے, یعنی اتنے دن کا وہ اعتکاف کر لے. لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ ایک دفعہ اس کا ختم ہو چکا. اب وہ بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ہی اعتکاف بیٹھیں, آپ 3 4 5 دن کے لیے بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عادل صاحب مظفر گڑھ سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے, لیکن زمین ہے 10 ایکڑ, تو 10 ایکڑ میں سے جو بھی فصل ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اور جی جی فرمائیے. بس یہی ہے. جی شکریہ محمد عادل صاحب. جناب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, ان کا سوال تھا میرے پاس زمین ہے, سونا اور چاندی نہیں ہے, تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے محترم مفتی صاحب؟ جی جی وہ ایسا ہے کہ جو زمین ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ نے عشر رکھا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی, کہ جب فصل اتارنے کا دن ہو تو تب اس کا حق دے دو. تو یہ جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو اس میں عشر رکھا گیا, اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو عشر کیا ہے کہ اگر ان کی بارانی زمین ہو تو پھر تو ہوگا 10%, اور اگر ہو دوسری زمین یعنی جس کو ٹیوب ویل سے یا سولر سے وہ خود آپ پاشی کرتے ہیں اس کی, تو پھر ہوگا اس کا 20%. ٹھیک ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو رہی ہے, یعنی نہری پانی ہے یا بارانی ہے, تو اس میں ان کا خرچ نہیں نہ آیا تو یہ زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں سے حصہ 10واں حصہ زیادہ ہوتا ہے نا. اور اگر وہ خود کر رہے ہیں محنت تو ان کی جستجو بھی لگ رہی ہے اور ان کے وسائل بھی لگ رہے ہیں, اس وجہ سے وہ کم دیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر آوان صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا. فرمائیے. جی سر سوال یہ ہے کہ فجر کی اور عصر کی فرضوں کے بعد ہم بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, اور خواب یہ ہے کہ سر مجھے اکثر یہی خواب آتا ہے جیسے میں ٹرین پکڑ رہا ہوں, ٹرین کھڑی ہے, میں فوراً پہنچا ہوں, ٹرین چل پڑی ہے, ٹرین میں سوار ضرور ہوتا ہوں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچتا, اور جو بھی ہے راستہ وہ میرے لاہور کی طرف ہی آتا ہے, چاہے زیادہ تر کراچی میں ہوتا ہوں, کراچی میں جیسے ہی جا رہا ہوں
ٹرین بالکل ریڈی ہے، کس ٹائم چل بھی پڑتی ہے، بہت ہوا پکڑ کے چڑھ جاتا ہوں. بس یہی پرابلم ہے کہ اکثر یہی آتی ہے. جی شکریہ. آپ کو دیکھ کے لوگوں کو ویسے ہی خوابیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ مفتی صاحب کے ساتھ میں بھی اٹیچ ہو گیا ہوں. مسئلہ تھا شرعی سوال، جی تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اصل کالیں آتی ہیں مفتی صاحب کی وجہ سے، وہ آپ کی وجہ سے خواب کی کالیں آتی ہیں، وہ پھر بس وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. یہ ایک سجی سجائی محفل کے اندر میں بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں دے عثمانی صاحب. جی محترم. تو یہ جو لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، تو لاہور بھی ایک مرکز ہے کاروباری، ہمارے ادھر کے علاقے کے لوگ ادھر آتے ہیں، لیکن کراچی اس سے بھی بڑا کاروباری مرکز ہے. تو اس طرف جاتے ہوئے یعنی ٹرین کے اندر سوار ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا. یہ بعض دفعہ انسان اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتا ہے. جی چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جب جا اسی طرف رہے ہیں، ڈائریکشن ٹھیک ہے، لیکن ابھی منزل تک نہیں پہنچے. وہ کاروبار کو وسعت دینے والا جو معاملہ ہے شاید ابھی وہ تھوڑا سا دور ہے، لیکن ٹریک ٹھیک ہے. مزید محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. دوسرے ان کے سوال کا جواب. جو فجر اور عصر کے بعد انہوں نے فرض نمازوں کی قضا کا کہا، یہ بالکل کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او ناسیہا فلیصلی اذا ذکرہا، کہ جو کوئی نماز سے سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب وہ جاگے، جب اسے یاد آئے، جب اسے جاگ آئے تو تبھی پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے، چاہے جو بھی وقت ہو. صرف یہ ہے کہ طلوع آفتاب جب ہو رہا ہو، طلوع آفتاب اس وقت رکنا ہے، اور جب غروب ہو رہا ہو اس میں بھی اگر ایک رکعت مل جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی پڑھ لو. بالکل ٹھیک. کالر ہے جی. السلام علیکم جاوید صاحب لاہور سے. جی محترم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی برکت دے. آمین آمین. بارک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہاتھوں میں لکیروں کا علم ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے یا ویسے ہی یہ دنیاوی طور پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ جی شکریہ جاوید صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب پامسٹ کے ہاں جی پامسٹ، اور یہ تو شریعت اسلامیہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وعیدیں اس حوالے سے فرمائی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے من اطاع عرافا او کاہنا فصدقہ بما قال، کہ جو کوئی عراف کے پاس یعنی یہ جو بتاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، کاہن اسے کہا جاتا ہے جو وحی کی روشنی کے بغیر غیب کی خبریں دے. تو ان کے پاس آنا اور ان سے حالت معلوم کرنا اپنے کسی غیب کے معاملے کی، تو جو ایسا آتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے انکار کیا اس بات کا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی. تو یہ بہت بڑا جرم. اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی ہے وہ نہیں تو یہ علم ہے، علم نافع ہے. نہیں یہ علم نہیں ہے، یہ صرف اندازے ہیں. اور لوگ نا اس طریقے سے دیکھیں جی، ہر ایک کی یہ لکیریں چونکہ مختلف ہیں، اس وجہ سے اس میں کچھ بتایا گیا ہے نا، تو اسی لیے تو مختلف ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی ہر ایک کی سیم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں اس میں راز، اور جو اچھا اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر سے، آپ کے علم سے پوشیدہ رکھی ہیں تو آپ نے ضرور ان کو جاننا ہے. اگر دیکھیے تقدیر ہماری ایک چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے نا، اگر ہم اس کو جان لیں گے تو ہم پریشان ہوں گے. بالکل ٹھیک. ہم جان لیں گے تو زندگی بے رونق ہوگی. ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے ہی مشکلات ہیں، ہم محدود ہو جائیں گے. اب تو ہے نا، بڑھتے ہیں، چڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، منازل جستجو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر سارا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی تقدیر کے مطابق انتظار. تو اللہ نے جس کو راز رکھا ہے آپ کیوں اسے اگلوانا چاہتے ہیں؟ تو یہ بنیادی جرم تو یہ ہے. اس وجہ سے اس کی سخت وعید آئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے پاس آتا ہے اور کاہن کے پاس، تو اس کی پھر 40 دن کی عبادت جو ہے نا وہ کاٹ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی مسز اختر صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے 2 سوال کرنے تھے. ایک تو میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا جی. دوسرا میں نے پوچھنا تھا آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد کہتے پڑھیں تو وہ اس کی فضیلت کیا ہے، وہ اس کا پوچھنا تھا. اور دوسرا میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، 1 سال ہو گیا ان کو، تو وہ مجھے خواب میں ملتی ہیں، اچھی حالت میں ملتی ہیں. ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی مجھے ملی ہیں اور میں روئی ہوں ان کو دیکھ کے. انہوں نے مجھے گلے سے بھی لگایا ہے، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتی. بیماری کی حالت میں بھی وہ بیمار ہو کے فوت ہوئی تھی سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے. تو وہ آخری دنوں میں تقریباً 15 دن ہاسپٹل میں رہی ہیں، تو ہم سے کوئی بات نہیں وہ کر سکی. تو اکثر وہ یعنی کہ مجھے آتا ہے خواب،
تو وہ مجھے اسی حالت میں ملتی ہیں, بیماری کی حالت میں بھی اور اچھی حالت میں بھی ملتی ہیں, لیکن وہ مجھے دیکھتی بھی ہیں, خوش بھی ہوتی ہیں, مجھ سے بات نہیں وہ کوئی کرتی. جی شکریہ مسز اختر صاحبہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب, یہ خواب ان کا جو ہے نا, یہ والدہ محترمہ کچھ چیزیں سوال کرنے والی تھیں, وہ خود ہی انہوں نے واضح کر دی کہ والدہ محترمہ ہسپتال میں بیماری کی حالت میں فوت ہوئی ہیں, اسی لیے جو ہے نا وہ اس کیفیت میں بسا اوقات ان کو ملی, لیکن اکثر اچھی حالت میں ملتی ہیں اور قرآن پاک پڑھتی ہوئی ملتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے. اور جب ان کو گلے لگایا اور پھر یہ روئی بھی ہیں, تو ان کا رونا یہ کسی نہ کسی غم اور پریشانی کے ہلکے ہونے کی طرف اشارہ ہے. اچھا خواب ہے, پریشان نہ ہو انشاءاللہ. جی دوسرا سوال آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے جو ہر نماز کے بعد پڑھی آیت جاتی ہے. الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کا اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. ٹھیک, یعنی ادھر سے وفات پائے گا اور ادھر سے جنت اس کی منتظر ہوگی. تو یہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے, اور حقیقت میں ہے بھی, لیکن دیکھیے فرض نماز کے بعد, اس کا مطلب ہے وہ شخص نماز کا بھی پابند ہے. تو جو نماز کا پابند ہے وہ ظاہر ہے بالاولیٰ دوسرے کاموں میں بھی اچھا ہوگا, تو اس وجہ سے اس کے جنت اس کی منتظر ہے ایک حساب کی. اور یہ صحیح حسن حدیث ہے اور ثابت ہے. یہ ہمارے ایک ٹرانسمیشن کے ساتھی ہیں, نام ان کا تھا سلمان. ان کی والدہ پہلے بھی بیمار تھیں, اب بھی بیمار ہیں, کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کر دیں شفا کے لیے. اللہم اشفیہا, اللہم اشفی امتک, یا اللہ اپنی اس بندی کو تو شفا دے دے, یا اللہ تو اسے شفا دے دے. اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے ہم دعا گو ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہم, اللہ ان سب کو شفا نصیب فرمائے. آمین. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد علی صاحب ساہیوال سے. جی محترم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, فرمائیے. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. مفتی صاحب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں, پر میں مفتی نہیں ہوں. چلے اللہ خیر کرے. تو میرا یہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حکومت کے جو قومی مرکز, جو بچت کے مرکز بنے ہوئے ہیں, جی اس میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں اور اسے پروفٹ لیتے ہیں, جی وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, میں حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے, شکریہ ساجد علی صاحب کال کرنے کا. مفتی صاحب جواب دیجیے گا. جی عموماً تو یہی ہے جہاں تک ہماری تحقیق ہے کہ وہ اگر سرمایہ کاری وہ نہیں کر رہے تو پھر ایسے رکھنا اور فائدہ دینا یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, جیسے کہ کئی لوگوں سے میں نے خود سنا کہتے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں, تو سرمایہ کاری کر رہے ہوں تو پھر نفع نقصان دونوں میں شراکت ہونی چاہیے, پھر صرف پرافٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی جھول ہے ضرور, وہ کلیئر کر لیں تو ٹھیک ہے, چاہے لوگ کر لیں چاہے حکومت خود جو قومی بچت والے ہیں وہ بتا دیں کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے. تو آخر کیوں پھر ایسا ہے؟ تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر قرض دے کہ آپ اس سے کوئی بھی اضافہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی. السلام علیکم. زبیر احمد صاحب لاہور سے. جی محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا, اللہ کا احسان ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ہم نے ساری سیلی تقریباً روز ہی یہ پروگرام دیکھا آپ کا. الحمدللہ, شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. میرے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے ہمارا باوضو ہونا لازمی ہے, اس کو پڑھنے کے لیے ہمارا وضو میں ہونا لازمی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ جب موبائل میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے. جی دوسرا کوشچن. اور ساتھ ہی اسی میں میں ایڈ اپ کروں گا کہ لائک آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ یہ صبح میسیج آتے ہیں اور پرانی آیات کوئی بھیج دیتا ہے یا حدیث بھیج دیتا ہے, تو وہ ہماری نظروں سے بھی گزرتے ہیں. تو کیا اس کے لیے بھی اس میں کسی گناہ میں تو نہیں آتے جیسے ہم بغیر وضو کے اس کو دیکھتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ اعتکاف 3 دن کا جو ہے وہ کب سے شروع ہوگا؟ میری بیٹی نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا, کب پوچھنا تھا کہ آج عصر کے بعد شروع ہوگا کہ کل عصر کے بعد شروع ہوگا؟ جی شکریہ زبیر صاحب کال کرنے کے لیے. محترم مفتی صاحب ایک تو اعتکاف کے حوالے سے پہلے بتا دیجیے. اعتکاف جو ہے یہ شروع ہوگا آج 27ویں ہوگی نا رات کو, تو آج مغرب سے پہلے یہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں اس مسجد میں جہاں پہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہے. ٹھیک ہے.
दूसरा सवाल उनका दूसरा सवाल कुरानी आयत कुरानी के आयत, हवाले जी से। जी। अच्छा, कुरानी देखिए इन्होंने जो बात की ना लाजिम है, तो कुरान मजीद की तिलावत के लिए वज़ू शर्त नहीं है, लाजिम नहीं है। हाँ कर लें तो बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको लाजिम करार देना कि इसके बगैर कोई कुरान मजीद ना पढ़े तो ये दुरुस्त नहीं होगा। वजह क्या है कि देखिए कुरान मजीद को ताहिर हालत में पकड़ना चाहिए। ताहिर क्या होता है कि मोमिन जब वो जुम्बी हालत में नहीं है तो वो ताहिर है, तो वो ताहिर है तो वो पढ़ सकता है कुरान मजीद। कोई तो इसी तरह मोबाइल में बिलोला पढ़ सकता है। गुस्ल फ़र्ज़ नहीं। हाँ गुस्ल फ़र्ज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, और जब मोबाइल पे है तो बिलोला पढ़ सकता है, और फिर जो पोस्टें ऐसी आती हैं हदीस की या कुरान की आयत की तो उसको भी बिलोला पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये है कि किसी शख्स को उसका बेवुज़ू होना कुरान मजीद की तिलावत से ना रोके, ये असल बात। बिल्कुल ठीक है। मोहतरम डॉक्टर साहब, मैदान महशर के दिन को बयान करते हुए कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसका जवाब आपसे लेना है एक कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकरम साहब सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम साहब अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ ऑफ करें। जी मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये मुफ्ती साहब से पूछना था कि ज़कात बहन भाई को दी जा सकती है? जी ठीक है। मैंने कहा ज़कात बहन भाई को दी जा सकती है? जी ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब। जी जी, ज़कात बहन भाई को देना बिल्कुल बिल औला जायज़ है, और इसका दोहरा अजर है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इस बारे में है कि उनको देने से दोहरा अजर मिलता है, एक तो ख़र्च करने का और दूसरा सिला रहमी का। और हर कोई अपने अपने अजीज़ व क़ारिब को अगर ऐसे ही वो करता रहे, उनको सपोर्ट करे, हिमायत करे, तो मेरा ख्याल है कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। सही बात है, पहला हक़ ही अपनों का है। कॉलर हैं जी मोहम्मद नासिर साहब साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, आप फरमाएं। जी माशाल्लाह, क्या सवाल है आपका? सर फतराने के बारे में पूछना था। जी जी सही बात सर, फतराने के बारे में पूछना था कि वो ना अब निकाल सकते हैं हम कि फतराना के, ये तो हदीस के मुताबिक है ना कि चांद नजर है उसके बाद निकालना है। जी ठीक है। तो वो सर काइंडली बता दें कि हम अभी निकाल सकते हैं फतराना? शुक्रिया मोहम्मद नासिर साहब कॉल के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी ये जो इन्होंने कहा हदीस है कि चांद निकलने के बाद, तो ऐसी कोई हदीस नहीं है कि चांद निकलने के बाद ही फितराना निकालना है। तो फितराना आप एक दो दिन पहले सहाबा किराम से साबित है, तो आप कोशिश करें कि उसी रोशनी में आप एक दो दिन पहले दे दें, यानी अगर आप पहले देना चाहते हैं। वैसे तो बेहतर है कि आप ईद के मौके पे दें, ईद से पहले पहले अदा कर दें, लेकिन यह है कि अगर एक दो दिन कोई पहले देना चाहता है तो उसमें इजाज़त मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। लोगों का पैगाम टीवी पे एतमाद है कि वो अपने मसाइल का हल बार बार पूछते हैं। यजमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं तो वो उनसे ख्वाबों की ताबीर आपसे ये मसाइल पूछते हैं। सवाल किया था डॉक्टर साहब आपसे एक। जी, तो सवाल क्या था आपका? मैदान महशर के दिन के हवाले से कि उसको बयान करते हुए कुरान और हदीस में क्या तज़किरे? जी देखिए, जो मैदान महशर है, जब हमारी ये वाली ज़िंदगी ख़त्म होगी, ठीक है, और अगली ज़िंदगी जो है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसकी इब्तदा और उसका आगाज़ जो है वो देखें, जब इंसान यहाँ से रुखसत होता है तो इसका मतलब है उसकी जो अगली ज़िंदगी है वो शुरू हो गई है। ये वाली जो हमारी ज़िंदगी है ये महदूद है, ये मुख्तसर है, और हमें पता है कि ये ख़त्म हो जानी है 30, 40, 50 साल या जितने भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर रहने के लिए वक़्त मुकर्रर कर दिया है, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसके बाद वाली जो ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो हमें चाहिए कि वो जो हमारी अबदी ज़िंदगी है हम उसके लिए तैयारी करें, और वो ऐसी ज़िंदगी है कि उसमें हमने अपने ये जो हमारी यहाँ पर 40, 50, 60, 70 साल या जितने भी अल्लाह ताला ने लिख दिए हैं, हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इन सब का हमने अल्लाह ताला के सामने जो है उसका हिसाब देना है। तो ये कितना मुश्किल काम है। देखें, हम जो कमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत के दिन कोई बंदा उस वक़्त तक अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा जब तक कुछ सवालों के जवाब नहीं देगा। वो किस तरह के सवाल हैं कि
اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے عمر دی تھی، اس عمر میں کیا کر کے آیا ہے، اچھے کاموں میں لگا کے فیما افنا ہو، کہ یہ جو میں نے تجھے عمر دی تھی یہ اچھے کاموں میں لگائی تھی یا میری نافرمانیوں سے بھر کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو صحت دی تھی، تجھے جو جوانی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو وقت دیا تھا۔ کالر ہیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں تاکور سے بول رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، تو دیکھ کے تو دل خوش ہوتا ہے آپ بھائیوں سے۔ تو یہ ہے کہ جی مجھے ڈر لگتا ہے قبر کے عذاب سے، کہ قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس ایج بھی ہو گئی ہے بڑی، تو اللہ تعالیٰ بس دعا مانگے ہمارے لیے، میری پوری فیملی کے لیے، اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے، ٹھیک ہے، پریشانیاں سے ختم کرے۔ جی شکریہ کال کے لیے آنٹی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ میں ان کا کال کا جواب لینے سے پہلے یزمانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ آج اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری 1-2 منٹ ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ کالر آن لائن ہے جی آنٹی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں نا سیالکوٹ سے بول رہی ہوں۔ جی جی میں بھی سیالکوٹ سے ہی۔ میں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہیں اگر۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگے، میری فیملی کے لیے، اللہ تعالیٰ پر مشکل آسان کرے۔ آمین آمین۔ 10,000 روپیہ جو ہے نا میں اپنی طرف سے بھیج رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ساری آخرت پر آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی تھوڑی سی نصیحت یہ ہے کہ سورہ ملک، اس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے تو اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو سورہ ملک کی تلاوت زیادہ کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، ہر رات کو یعنی سورہ ملک پڑھیں، یہ تو ان کے لیے نصیحت ہے۔ باقی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرا خیال ان کا شکریہ، انہوں نے پیغام کے ساتھ ڈونیٹ کیا، جو انہوں نے ڈونیشن دی ہے 15,000 کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ جزا دے اور برکتوں سے نوازے۔ 5,000 اب آپ نے دینے۔ ہم حاضر ہیں لوگوں کے لیے، ہم حاضر ہیں، کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکت دے انہیں اور خیر و عافیت سے نوازے، اور ان کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی نسل کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے حوالے سے آج گفتگو ہوئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کیٹیگریز میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ بروز حشر، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے اور مشکلات سے بچائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، خوش رہیے، خوش رکھیے، اللہ حافظ و ناصر۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا